أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله: كان السلف رحمهم الله كلامهم قليل وعلمهم غزير، والخلف كلامهم كثير وعلمهم قليل. انتهى كلامه رحمه الله. محترم علماء کرام، ذمہ داران مسجد، معزز سامعین، حاضرین محاضرہ، پردہ نشین اسلامی خواتین، آج 9 محرم، یہاں 9 ہے 10 ہے 10 ہے 9 10 کی شب، 10 محرم الحرام، 10 محرم کی شب 1437 ہجری مجھے جس موضوع پر کشائی کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے اہل حق کا منہج۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
اہل حق میں سے شامل فرمائے، آمین، اور ان کے منہج کو جاننا سیکھنا نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے ایک دین کو پسند کیا اور اس کو دنیا میں اتارا، اور وہ اسلام ہے۔ یہی اللہ کا سچا دین ہے، برحق دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین سچا دین نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، یقینا اللہ رب العالمین کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ دوسری جگہ اس بات کی وعید سنائی گئی، جو لوگ اس سچے دین سے ہٹیں گے ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، الٹا وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھائیں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو دین سمجھیں گے ان کا کوئی عمل ہرگز اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں شمار ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہم لوگوں پر کہ سچے برحق دین کو ماننے والا بنایا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام 3 چیزوں کا نام ہے۔ جو قرآن میں ہے وہ اسلام ہے، جو صحیح احادیث میں ہے وہ اسلام ہے۔ قرآن کے بعد صحیح احادیث کیوں کہا میں نے؟ کیونکہ حدیثیں ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو جو صحیح احادیث میں ہے وہ اسلام ہے، جو قرآن میں ہے وہ اسلام ہے۔ تیسری چیز صحابہ کا منہج، صحابہ کا فہم، سلف صالحین جن کو کہا جاتا ہے، جو انہوں نے سمجھا عمل کیا وہ اسلام ہے۔ صرف قرآن و حدیث کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ تیسری ضروری چیز ہے صحابہ کا فہم اور ان کا منہج۔ منہج عربی لفظ ہے، ایک مترادف لفظ استعمال کیا جاتا ہے منہاج، جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ منہاج یا منہج عربی زبان میں طریقے کو کہتے ہیں۔ موضوع کی وضاحت کرو، اہل حق کا منہج، یہ موضوع دیا نا، تو اہل حق مطلب حق والے۔ حق کیا ہے؟ قرآن اور حدیث اور صحابہ کا فہم، یہ حق ہے۔ جو اللہ نے نازل کیا وہ حق ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا وہ حق ہے، جو صحابہ نے سمجھا وہ حق ہے۔ اللہ بچا کے رکھے مجھے اور آپ کو باطل کو حق سمجھنے سے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، خطرناک مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کو ان کا برا عمل، ان کا برا منہج ان کی نظروں میں مزین دکھایا جاتا ہے، خوبصورت دکھایا جاتا ہے۔ فرآہ حسنا، تو اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ سوء عمل کو، اپنے برے اعمال کو وہ اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور اسی پر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچا کے رکھے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو باطل کو حق سمجھتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں۔ شرک کو توحید سمجھتے ہیں، بدعت کو سنت سمجھتے ہیں، اپنی سوچ کو صحیح سوچ، صحیح منہج سمجھتے ہیں، کسی کا متعین شخص کی تقلید کرنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتباع رسول ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ اللہ اکبر۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، وہ انسان جس کو اس کا برا عمل اس کی نظروں میں خوبصورت دکھایا گیا، اس نے اس کو اچھا سمجھا اور اس پہ ہی پر چل رہا ہے۔ اسی لیے میری باتیں بڑی اہم ہیں، توجہ چاہتا ہوں آپ سے۔ میں فریش ہوں، آپ بھی فریش ہیں انشاءاللہ، اور اللہ جزائے کر دے بھائی، چائے بھی پلا رہے ہیں آپ تاکہ فریشنس باقی رہے، اگر لفظ صحیح ہے انگریزی کا تو۔ امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ فإن المعصیۃ قد یتاب منها وإن البدعۃ لا یتاب منها۔ ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہے، اس کے نزدیک بدعت گناہ سے زیادہ محبوب ہے۔ بدعت
گناہ سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ بدعت سے توبہ نہیں ہوتی ہے، گناہ سے توبہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ بدعت حق ہے یا باطل ہے؟ باطل ہے۔ گناہ اچھا کام ہے، وہ بھی برا، دونوں بھی غلط، دونوں میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، لیکن ہر بدعت گناہ ہے، ہر گناہ بدعت نہیں ہے۔ ہر بدعت گناہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کیا ہر گناہ کو بدعت کہیں گے؟ نہیں، یہ الگ موضوع ہے۔ بدعت اور اس کے اصول کبھی دیں، اس پر گفتگو ہوگی تفصیل سے کہ کیسے پہچانیں گے بدعت، اس کے اصول اور وغیرہ۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اہل حق کا منہج، تو حق جاننا بہت ضروری ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، اس کا علم حاصل کرنا۔ کیونکہ آدمی کیا کرتا ہے، باطل کو حق سمجھتا ہے۔ جیسے ابلیس کے نزدیک اس قول میں کیا بتایا گیا، سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، ابلیس کے نزدیک بدعت گناہ سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ بدعت سے توبہ نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بدعت کو آدمی اچھا سمجھ کے کرتا ہے، اگر وہ اس کو گناہ اور بدعت سمجھ کے کرے تو چھوڑ دے گا۔ کوئی مالا افمن زین لہ سوء عملہ ولا گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال چاہیے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، شراب بدعت ہے یا گناہ ہے؟ گناہ ہے۔ اس کو معلوم ہے وہ گناہ کر رہا ہے، یس آف کورس، اس کو پتا ہے وہ گناہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی بدعت کر رہا ہے، بدعت کی مثال چاہیے، بہت ہے نا، کسی مخصوص دن کو بڑا عظیم دن سمجھ کر اس دن مخصوص عبادتیں، مخصوص اعمال کو انجام دے رہا ہے جس کو اللہ نے شریعت نہیں بنایا ہے۔ وہ کیا اس بدعت کو کیا سمجھ کے کر رہا ہے؟ اچھا کام۔ چھوڑے گا؟ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں، میں اچھا کام کر رہا ہوں، وہ چھوڑے گا؟ نہیں۔ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے، میں غلط کر رہا ہوں، وہ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ یہ ہے امام سے۔ تو ایسے ہوتا ہے، باطل کو حق سمجھا جاتا ہے، آدمی سمجھتا ہے میں بہت صحیح راستے پر ہوں، بالکل صحیح منہج ہے، یہی صحیح ہے، بادشاہوں کے خلاف آواز اٹھانا یہی صحیح ہے، علماء کو چھوڑنا یہی صحیح ہے، خود سے دین کو سمجھنا عقل سے یہی صحیح ہے۔ سمجھ رہے اشارے؟ خوارج سمجھتے تھے ہم صحیح ہیں، جب کسی خارجی کو پکڑ کر قتل کرنے کا مسئلہ آیا تو اس نے کہا کہ میری زبان کو نہ کاٹنا، اس پر اللہ کا ذکر جاری ہے، گردن کاٹ دینا میری۔ خارج تحقرون صلاتکم، حدیث ہے، بہرحال خوارج اپنی جگہ موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے۔ تو حق کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے اتارا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا؟ اور سنیے، اس قرآن اور حدیث کو جو اہل حق کا منہج یعنی طریقہ کیا ہے، یہ قرآن اور حدیث حق ہے، قرآن اور صحیح حدیث، اس میں سب سے بنیادی چیز اس کو ذہن میں رکھیے، وہ ہے کلام اللہ کو، سمجھ رہے نا، کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھنا۔ پونا کا پہلا پروگرام ہے، آئندہ پروگرام میں اس شرط پر آؤں گا کہ یہ جملہ آپ کو یاد رہے، کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا۔ آپ یہ سمجھ گئے، موضوع سمجھ گئے، کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھنا۔ اس کی وضاحت میں کروں گا، یاد کرنا آپ کا کام، سمجھانا میرا کام۔ کلام اللہ مطلب قرآن۔ مغرب کی نماز آپ نے پڑھی، اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، بعض لوگ صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، سمجھ رہے؟ بعض لوگ صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، بعض لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں، کلام اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ اللہ کی کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، صبح شام اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ان لوگوں کے جیسے نہیں ہیں جو لوگ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کا معاملہ آتا ہے تو بچپن میں یاد کی ہوئی چند صورتیں بڑھاپے تک وہی اسی پر ٹکے ہوئے ہیں۔ ہر چیز بڑھی، اللہ کی کتاب آگے نہیں بڑھی، مطلب اس کو زیادہ یاد نہیں کیا، زیادہ پڑھا نہیں،
پہلے سائیکل پر تھے، 2 ویلر 4 ویلر پر آ گئے. اب پہلے یہاں کی زبان میں بھاڑے کے مکان میں تھے، کرائے کے، اب ذاتی مکان میں ہیں. پہلے جیب میں 2 روپیہ 5 روپیہ رہتا تھا، آپ 100 کی نوٹیں نظر آئیں گی آپ کو. ہر چیز میں آگے بڑھے. اللہ ہدایت دے لوگوں کو. دیکھیں جہاں تک اللہ کی کتاب کا معاملہ ہے، کلام اللہ کا، وہ بچپن میں مولوی صاحب نے، قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے جو چیزیں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد دلائی تھی، وہیں پر ٹکی ہوئی ہے زندگی. کبھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کلام اللہ کو زیادہ پڑھا جائے، کلام اللہ کو زیادہ یاد کیا جائے. ہر چیز آگے بڑھی. کلام اللہ وہی ہے جو بچپن میں 15 سال 10 سال کی عمر میں جو یاد کیے ہوئے تھے. کیا ہے یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ؟ اللہ ہم سب کو کلام اللہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ میرا کیا تھا جو منہج کو سمجھاتا ہے؟ کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا. کلام اللہ قرآن کی آیتیں، مراد اللہ اللہ کی مراد. مراد مطلب سمجھتے ہیں؟ وہ مراد نہیں جو قبر پہ جا کے مانگی جاتی ہے. خیر وہ بھی وہ لفظ مراد ہے، وہ مراد سمجھتے ہیں نا. کیا مطلب مراد کا؟ مطلب. مراد کا مطلب مطلب فہم. ارے بھائی اردو میں بولتے ہیں نا، آپ اشارہ دے کے آپ سمجھ رہے ہیں تو میں آگے بڑھوں گا، ورنہ میں بولتا رہوں آپ چپ چاپ دیکھتے رہیں، مجھے تشویش رہے کہ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات زبان یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو پھر سلسلہ رکے گا، ٹائم بڑھے گا. مراد آپ کہتے ہیں آپ کی مراد کیا ہے؟ بولتے ہیں یعنی قول کا مطلب کو مراد بولتے ہیں. قول کے مطلب کو کیا بولتے ہیں؟ مراد. انگلش میں بولتے ہیں what do you mean، وہی ہے مراد. کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا، اپنی مراد پر نہیں بھائی، کسی اور کی مراد پر نہیں. خوارج نے کیا کیا؟ کلام اللہ کو مراد اپنی مراد پر سمجھا. ان الحکم الا للہ، اس کے مراد وغیرہ بہت ساری آیتیں. ٹھیک ہے، تو اہل حق کا منہج کیا ہے؟ کلام اللہ کو مراد اللہ پر وہ سمجھتے ہیں. مراد اللہ نے اللہ، کلام اللہ کا ہے، مطلب اللہ کا کلام ہے یہ. کیوں؟ قرآن کی آیت دلیل ہے. اس میں سے کیا آیت ہے؟ فَأَجِّرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. کافر کو مہلت دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے. تو اللہ نے قرآن میں کلام قرآن مجید کو اللہ نے کلام اللہ کہا. تو اس میں مراد کیا ہے؟ اللہ کی قرآن کی آیتیں ہیں. الرحمن علی العرش استوى هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ٹھیک ہے، بہت ساری آیتیں ہیں، ہے نا آیتیں. وابتغوا الیہ الوسیلۃ. ٹھیک ہے، وسیلے کے متعلق آیتیں ہیں. عقیدے کے متعلق بہت ساری آیتیں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے اسماء و صفات ذکر کیے گئے ہیں. قرآن بھرا پڑا ہے بہت ساری، اس میں عقائد ہیں، احکام ہیں. مراد اللہ کی کیا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں. مراد اللہ پر سمجھنا، اللہ کی مراد، اللہ کا مطلب کیا ہے اس آیت کے پیچھے. کہ ایسا نہ ہو کہ کلام ہم سن رہے ہیں، مراد اللہ سے ہم واقف نہیں ہیں، ہم کچھ اور مطلب لے رہے ہیں جو اس کلام کا مطلب نہیں ہے. ایک دوسری چیز، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. مراد رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا تھا؟ بہت ساری حدیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. تو ان حدیثوں کا جو اقوال رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے؟ آپ نے کہیں فرمایا وہ مومن نہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے. آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. وہ مسلمان نہیں، حدیث، وہ مسلمان نہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے. کیا مطلب؟ مسلمان نہیں. لا یؤمن احدکم المسلم من سلم المسلم. کیا مطلب؟ مسلمان نہیں مطلب کافر. لا یؤمن ایمان والا نہیں مطلب کافر. مراد رسول بہت ہے، مراد اللہ اور مراد رسول. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون بتائیں گے مراد اللہ کو؟ اللہ کی مراد کو کون بتائیں گے؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر کلام اللہ کا نزول ہوا، کیونکہ ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ مراد اللہ کو سمجھائیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ دلیل ہے اس کی، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ بیان کرو، ایکسپلین کرو، واضح کرو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے واسطے چیز اتاری گئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آج؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ کلام اللہ کو بیان کریں، اس بیان میں مراد بتایا آپ نے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں، کیونکہ وَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْمَقَالُ، عربی میں کہتے ہیں، مثال سے، ایگزامپل دینے سے بات کلیئر سمجھ میں آ جاتی ہے، سمجھ گئے بولے۔ مثال، ایک آیت اترتی ہے قرآن مجید میں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ ترجمہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا، انہی کے لیے امن و امان ہے، وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ دو کام کرنے والوں کے لیے دو فائدے۔ الذین آمنوا، ایک کام ایمان لائے، دوسرا کام اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا، دو کام، ان کے لیے دو فائدے، دو وعدے کیے جا رہے ہیں۔ اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے۔ آج پوری دنیا امن کی پیاسی ہے، صحیح کہ غلط؟ اس کو انگریزی میں آپ بولتے ہیں پیس، کیا بولتے ہیں؟ پیس۔ لیکن پیس ورڈ صحیح ہے، امن صحیح ہے، بلانے والے کو بھی تو پتا چلے کہ پیس کس میں ہے، امن کس چیز میں ہے، یہ بھی تو معلوم ہونا۔ علم نہ ہو تو پھر بدامنی کو امن سمجھے گا وہ۔ پیس کا اپوزٹ ورڈ انگلش میں کیا ہے نہیں معلوم، کیا ہے؟ ان پیس یا جو بھی ہے، اس کو وہ پیس سمجھے گا۔ یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں، آدمی کے پاس علم نہ ہونا، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط، الٹا پلٹا۔ اسی لیے شریعت نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پہلے علم حاصل کرو۔ باب العلم قبل القول والعمل، پہلے علم بعد میں قول بعد میں عمل، نہیں پہلے قول پہلے عمل، ارے بات نہیں کرا رہا ہے مسئلہ وہ بھی آگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا جو لوگ ایمان لا کر اپنے ایمان کو ظلم سے بچائیں گے، دو کام کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم الامن، ان کو دنیا اور آخرت میں امن و امان کی زندگی نصیب ہوگی، دنیا میں بھی امن، آخرت میں بھی امن، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ کے پکڑ سے بچ جائیں گے، ایک سکون پیسفل لائف گزاریں گے۔ وہم مہتدون، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت اتری صحابہ، اس آیت میں بتایا گیا ایمان کے بعد ظلم سے ایمان کو بچانا، یہ کلام اللہ ہے نا۔ آج ہم پڑھتے ہیں تو جاتے نہیں علماء کے پاس کہ سمجھے ذرا مولانا یہ شیخ صاحب، قاری صاحب، جو بھی ہے، قاری شیخ صاحب، یہ مسئلے کو ذرا سمجھائیے۔ وہ خود سمجھنا چاہتا ہے، خود مفتی بننا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں خود سمجھوں گا۔ کیسے سمجھیں گے بھائی؟ علم چاہیے نا، اس کے علم نہیں ہے، اساس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، سمجھنے چلے۔ آیت پڑھ کے بچے بتاتے ہیں ارے حد کیا ہے معلوم ہے، کتنا خراب ہو گیا دیکھو منہج، لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں، کس کو؟ دشمنان اسلام کو، وہ لوگوں کو جو ہمارے نوجوانوں کے منہج کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو منہج بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ ہمارے بچوں کو غلط منہج، باطل منہج، سلف کے منہج سے پھیرنے کی تم جتنی چاہے کوشش کر لو، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کو بتاتے رہیں گے، اپنے بچوں کو بتاتے رہیں گے ہم کہ یہ غلط ہے، یہ باطل منہج ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ سلف کے منہج کے خلاف ہے، ہم ان کو سمجھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کے منہج کی، آمین۔ تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بخاری شریف کی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا اینا لا یظلم نفسہ یا رسول، اینا لا یظلم، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟
ہماری زندگی میں ظلم ہو جاتا ہے تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. کیونکہ ایمان لا کر ہم پریشان ہو گئے. اگر ہم ایمان لا کر اپنے آپ کو اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں بچائیں گے تو نہ ہمارے لیے امن ہے نہ ہم ہدایت پر ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہو جاتا ہے گناہ. ظلم کے کئی معنی ہیں عربی میں. لفظ ایک ہے عربی کا, اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں, کئی مراد ہوتی ہے اس کی. اپنے خود کو گناہ میں ملوث کرنا بھی ظلم ہے. سمجھ رہے ہیں نا میرے ساتھ آپ لوگ؟ انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے. ایک دنیا کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے معلوم؟ شرک. کیونکہ خالق کا حق مخلوق ہے. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم. وہ بھی ظلم ہے نا, وہ بھی ظلم ہے. ہر گناہ شرک ہے نہیں ہے. تو شرک بھی ظلم, عام گناہ بھی ظلم, کسی کا حق چھیننا یہ بھی ظلم. تو ظلم کے کئی معنی ہیں, کئی عربی زبان میں آتا ہے ظلم. تو انہوں نے عام جو مطلب ظلم کا ہوتا ہے وہ ہے گناہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم میں سے کون ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ ذرا بتائیے مراد اللہ کیا ہے. یہ مطلب تھا ان کے آنے کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مراد اللہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ کیا فرمایا؟ لیس کما تظنون. تم جیسے ظلم کا عام مراد لے رہے ہو ظلم کی, ویسے نہیں ہے. انما ہوا الشرک. ایک خاص قسم کا ظلم مراد ہے اس آیت میں. یہ جو کلام اللہ ہے اس میں خاص قسم کا ظلم مراد ہے اور وہ ہے شرک. کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی بات کو نہیں سنا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا, اس لیے کہ شرک کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث ختم ہوئی بخاری کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ میں یہ جو کلام اللہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا, اس میں مراد اللہ کیا ہے سمجھایا. بات کیا سمجھ میں آئی؟ کہ ہمیں جو مراد اللہ بتائیں گے وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے, وہی بتائیں گے کیونکہ وہی انہی کے پاس آئی اور قرآن انہی پر اترا. دوسرا مسئلہ, مراد رسول کو کون بتائیں گے؟ کیونکہ منہج کیا ہے؟ کلام اللہ کو مراد اللہ پر, وہ یاد کرنے والا جملہ, کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا, کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کون بتائیں گے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آپ نے کئی حدیث, ایک چھوٹی حدیث بتاتا ہوں جس سے بڑے مسئلے لوگ نکالتے ہیں, اللہ ہدایت دے ان کو. دونوں کو عذاب ہو رہا ہے والا وہ ہے نا, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چغل خوری کرتا تھا, پودا لیا لگا دیا نا, معلوم ہے نا مسئلہ, وہ ماشاءاللہ جانتے ہیں, طالب علم ہے بڑے, حدیث اشارہ کرو تو کافی ہو جاتا ہے. تو اب یہ ایک عمل رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کا فہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس حدیث میں کہ اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا, یہ مراد کون سمجھے گا؟ ایسی بہت ساری حدیثیں, میں تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا مسلمان وہ ہے جو یہ کرے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہو, اور جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا, وہ چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. یا مومن وہ نہیں ہے, وہ مومن اس وقت تک انسان نہیں ہوتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں. یہ سب یا اس کے علاوہ بہت ساری بے شمار احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح صنعت سے ثابت ہیں, ان کا مطلب, ان کی مراد ہمیں کون بتائیں گے یہ سمجھنا ہے. یہی ہے منہج. ان کو بتائیں گے وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے, وہ لوگ جو ان احادیث مبارکہ کو, ان احادیث صحیحہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا, اٹھتے بیٹھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے, جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس ضمن میں کہا ہے. اسی طریقے سے ایک اچھی مثال ابھی جو پرسوں جدہ میں بول کر آیا وہ سن لیجیے نا, ابھی یاد آ گئی. دیکھیے مثال کیا چل رہا ہے, عاشورہ چل رہا ہے نا. ایک صحیح حدیث ہے, نبی علیہ السلام چادر میں تشریف لائے, ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام نے کیا کیا, علی رضی اللہ عنہ کو بلایا, فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا, حسنین کو بلایا اور اپنی چادر میں کہا اے اللہ, اس کا ہے نا یہ حدیث, یہ میرے آل بیت ہیں. ہے یا نہیں حدیث؟ یہ صحیح ہے. مطلب اس کا اس سے مراد یہی چار لوگ ہیں اور نہیں ہیں. اہل بیت میں سے کون آتے ہیں کون نہیں آتے ہیں یوٹیوب پر آ جائے گا. پرسوں جو ہے ابھی 3-4 دن پہلے جدہ میں پروگرام ہوا اس پر, یا درس ہوا اس پر, یا علماء سے آپ نے تفصیل سے سنا ہوگا.
تو ایسی جو واقعات ہیں، یہ حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مراد بتانے والے اس وقت میں موجود صحابہ ہیں جن کو سلف کہا جاتا ہے. سلف سے مراد کیا ہیں؟ صحابہ اور تابعین، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. کیونکہ یہ اس دور میں رہے جس دور کی خیریت کی گواہی اچھے لوگ ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، اس کے بعد آنے والوں کا، پھر اس کے بعد آنے والوں کا. خیریت کی گواہی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیادہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے. اسی لیے خوارج نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کفر کا فتویٰ لگایا، جب انہوں نے لوگوں کو گورنری دی، حکم دیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ حکم کیسے دیتے ہیں؟ آپ لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں حکم کرنے کی، جبکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلنا ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کلمت حق ارید بها الباطل، بات تو برحق ہے کہ حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، لیکن ارادہ جو تم اس سے لے رہے ہو، مطلب جو نکال رہے ہو باطل ہے. سمجھ میں؟ عبداللہ بن عباس گئے رضی اللہ عنہما سمجھانے ان کو، تم کیا بات کر رہے ہو؟ جب تحکیم کا معاملہ آیا نا، دو صحابہ کو مقرر کر دیا گیا نا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور دوسرے وہ صحابہ مغیرہ رضی اللہ عنہ کہ جو ہے آپ جو فیصلہ کریں گے اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، آپ لوگ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے، کیونکہ مسلمانوں کے جان مال خون کا مسئلہ چل رہا ہے. تو وہاں خوارج نے کہا کہ کیسے ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے حکم کرنے کی؟ حکم تو صرف اللہ کا چلنا ہے. مراد اللہ نہیں سمجھے. عبداللہ بن عباس گئے رضی اللہ عنہما ان کے پاس سمجھانے، کہا تم کیا بات کر رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو، یہ کہاں سے منہج لے کر آ رہے ہو؟ اپنے بات والوں کے لیے کیسا بھیانک خطرناک منہج لے کے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیت کا جہاں مسئلہ ہوتا ہے وہاں فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، دو عدل والے اچھے مسلمان فیصلہ کریں گے کہ دیت میں کیا دینا ہے، فدیے میں کیا دینا ہے. اگر کوئی جانور کا شکار حالت احرام میں، مسئلہ یہ ہے حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے یا نہیں ہے؟ عمرہ کیے نہیں کیے؟ آئیے کیجیے انشاءاللہ، احرام کے مسئلے بتائیں گے وہاں پر. احرام کے مسائل میں کیا ہے میرے بھائی کہ حالت احرام میں شکار نہیں کرنا، کسی نے شکار کر دیا تو اس کا فدیہ کیا ہے، اس کا فیصلہ کریں گے دو لوگ. جب احرام کے مسئلے میں دو لوگوں کو فیصلے کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، اتنا بڑا امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، وہاں کیا حکم نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہو دین کو؟ تم کہاں سے فہم لے کر آ رہے ہو، کہاں سے یہ منہج لے کر آ رہے ہو؟ اس طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑا سمجھایا خوارج کو کہ اپنے منہج سے رجوع ہو جائیں، چھوڑ دیں یہ غلط منہج کہ قرآن کو دماغ سے سمجھنا. سلف صالحین کے منہج کو چھوڑ کر صحابہ نے کیسے سمجھا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر بتانے والے صحابہ ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ کو مراد، اللہ تعالیٰ کی مراد کو جن کو سمجھایا وہ لوگ صحابہ ہیں، وہ مہاجرین ہیں، وہ انصار ہیں. اسی لیے قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، اپنی رضا کا اعلان کیا، جنت کی خوشخبری سنائی ان لوگوں کو جن کا منہج صحابہ کا منہج ہوگا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جو پہلے پہلے اسلام لائے مہاجرین میں سے، انصار میں سے. مہاجر معلوم نا مکہ کے صحابہ، انصار ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. صحابی کا تو ڈیفینیشن دوسرا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونا ضروری ہے ایمان کی حالت میں. ٹھیک ہے. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ صحابی ہیں، تابعی ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی صحابی نہیں ہیں، حالانکہ بہت بڑے عالم تابعی امام گزرے ہیں، امام التابعین کا لقب تک ملا ان کو، لیکن وہ صحابی نہیں ہیں. تو مہاجرین اور انصار. تیسرا والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے ان لوگوں کی بہتر طریقے سے پیروی کی. اس میں آپ اور میں آ سکتے ہیں، جانا ہے ان میں آنا ہے تو پھر منہج ٹھیک کرنا ہے. قیامت تک کے لیے الباب مفتوح، the door is open. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اس آیت پر عمل کریں.
مہاجرین اور انصار. اس کے بعد تیسرے وہ لوگ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی. کن کی؟ صحابہ، مہاجر. اور کون ہے وہ لوگ؟ صحابہ. کیا ہے بھائی ان کے لیے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ سے خوش. اللہ راضی، اللہ اکبر. یہی تو ہم چاہتے ہیں بھائی، اللہ خوش ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من طلب رضا اللہ رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، جو اللہ کی رضا طلب کرے. جمعے کے خطبے میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. جو اللہ، تعلق باللہ، جو اللہ کی رضا طلب کرے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا. اور جو اللہ کو ناراض کرے، لوگوں کو خوش کرے، چاہے سود لے کر دے کر یا منہج چھوڑ کر یا کسی بھی اور راستے سے، سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے. ساری دنیا والوں کے دل کس کی انگلیوں کے درمیان ہے؟ اس بڑے ایک کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے منہج صحابہ کا، سلف صالحین کا اپنائیں. اس کے بعد یہ ایک بڑا فائدہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. اور ان لوگوں کے لیے جو صحیح منہج اختیار کرتے ہیں سلف صالحین کا، کتاب و سنت کو سمجھنے میں، کتاب و سنت سے دلیل لینے میں، کتاب و سنت پر عمل کرنے میں، عقائد کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، اخلاق و کردار کے معاملے میں، تمام شؤون حیات میں. یہ نہیں کہ صرف بندگی اور عبادت میں، اپنی تمام زندگی میں سلف کے فہم کو، سلف کے منہج کو اختیار کرتے ہیں. ان کے لیے ایک رضامندی کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور دوسری ان ایسی جنتیں اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے. خوشخبری میرے بھائی، سلف صالحین کے منہج کو اختیار کرنے کی اور اس منہج کی اہمیت دیکھی. بلکہ اس سے پہلے اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا. جاؤ تمہارے لیے قرآن اتار دیا گیا جس میں ہدایت ہے، جاؤ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری خاتم الانبیاء بنا کر بھیج دیا گیا، اب جیسے چاہے ان دو چیزوں کو سمجھ لو اور عمل کر لو. ایسے آزاد ہیں؟ نہ، ہرگز نہیں. بلکہ ضروری ہے کہ ہم ان دونوں کو کے لیے جو منہج ہمارے لیے متعین کیا گیا ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، جو سلف صالحین کا منہج ہے اسی پر رہیں ہم. کیوں بھائی، کیوں ضروری ہے؟ ایک آدمی اعتراض کر سکتا ہے بھائی وہ بھی رجال تھے، ہم بھی رجال ہیں، ہم رجال و نحن رجال. ان کے پاس بھی دماغ تھا، ہمارے پاس بھی دماغ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ جو ہے اس زمانے میں ایسے مسئلے نہیں آئے جو آج آ رہے ہیں ہمارے پاس. بھائی ٹھیک ہے، صحابہ وہ تھے، سلف صالحین، ٹھیک ہے، ہم احترام، لیکن آج نئے نئے مسئلے آ رہے ہیں. تو اس کو، دین کو آج کے ماڈرن، کیا بولتے ہیں ورڈس، ماڈرن زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، ٹوڈیز لائف کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھنا پڑے گا. پہلے یہ مطلب تھا اس آیت کا، خطرناک. آج یہ مطلب لیں گے اس کا. ابا پہلے یہ حدیث کا مفہوم لیا جاتا تھا، آج ایسے نہیں ہوگا. آج ہم دوسرا مطلب لیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ہم کہیں گے نہ، رک جائیے، اسٹاپ یور سیلف، اپنے آپ کو روکو. نہیں، آپ جیسے چاہے کھلواڑ نہیں کر سکتے کتاب و سنت سے. یہ منہج ضروری ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی حدیث شریف میں پیشن گوئی فرمائی 73 فرقوں کی، اور ان میں سے 72 کے جہنمی ہونے کو بیان فرمایا، ایک کے نجات پانے کو جہنم کی آگ سے بیان فرمایا، وہاں ایک چیز بیان فرمائی، اس کو ذرا سنتے ہوئے آپ آگے بڑھیں. من کان، جب پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں، ایک، الا واحدہ، سوائے ایک کے سارے گئے، ایک ہی بچیں گے. تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وہ ایک کون ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟
من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم اصحابی، من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم اصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آج ٹوڈے، رسول نے فرمایا آج میں اور میرے صحابہ، میں کے بعد کا ورڈ بہت اہم ہے، انڈر لائن کیجیے اس کو، انا و اصحابی، میں اور میرے صحابہ آج جس دین پر ہیں وہ اسی دین پر ہوگا، اسی عقیدے اور وضاحت کیا اس پر، مطلب اسی عقیدے پر ہوگا، اسی منہج پر ہوگا، اسی فہم پر ہوگا، انہی اخلاق پر ہوگا، اسی طریقے پر ہوگا، ویسے استدلال کرے گا، دین کو ویسے ہی سمجھے گا، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں آ گئی، تمام چیزیں۔ یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آزاد نہیں ہیں ہم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ وصف اور یہ کوالٹی ان کی بیان کی ہے، تو یہ اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، تب جا کر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے، سنیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا لن يصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها، اس امت کے آخری شخص کی، یعنی قیامت سے پہلے اس امت کے آخری شخص کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اسی طریقے پر اس کی اصلاح نہ کی جائے جس طریقے پر اس امت کے پہلے شخص کی اصلاح ہوئی۔ زبردست قول ہے، لن یصلح، لن یصلح، اس شخص ہرگز اصلاح نہیں، اصلاح چاہتے نا لوگ، وہ ٹھیک ہو جائے، سب اچھے ہو جائیں، اس امت کے آخری شخص کی اصلاح اسی طریقے پر ہو سکتی ہے جس طریقے پر اس امت کے پہلے طبقے کی پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ اس امت کے پہلے لوگ کون تھے؟ ان کی اصلاح کس سے کی گئی؟ کتاب اور سنت، وہی جو میں نے کہا کلام اللہ کو مراد اللہ کلام ہے نا، اصلاح کتاب و سنت سے کی گئی، ان کی اصلاح کی گئی، تو پھر یہی طریقہ آپ کو اپنانا پڑے گا، اسی لیے ضروری ہے کہ اصلاح کریں۔ پھر اس چیز کی اہمیت کو، اس منہج کی اہمیت کو غور سے سنیں۔ ایک سورہ جو بچہ بچہ مسلمانوں کا یاد رکھا ہوا ہے، مسلمانوں کی بچی بچی کو زبان زد یاد ہے، سورۃ الفاتحہ۔ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ بھائی، جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پڑھو، میں بولا نہیں یہاں پڑھو، دین دیکھو، میں نے کہا حق کیا ہے ذرا دیکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرو جیسے روزہ رکھو، نہیں ہم کچھ اور کریں گے، ہم ذرا غم پریشانیاں ذرا بانٹ لیں گے آپس میں، سمجھ رہے؟ یہ کرو ہم یہ کریں گے۔ عجیب مسئلے، اتباع کا جذبہ ہی نہیں۔ ابھی شیخ جو ہے تھوڑی دیر پہلے اتباع کے بارے میں بتا رہے تھے آپ، مخالفت اور اس باطل کو ہم حق سمجھنے لگتے ہیں۔ آئیے سورۃ الفاتحہ، بڑی سورہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی سورہ ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے کو نمازوں میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ 5 وقتہ نمازیں، اسلام کے 5 ارکان، ان میں سے 4 ایسے ہیں جو روزمرہ ہمیشہ نہیں کیے جاتے ہیں۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض، روزہ اور نماز سالانہ فرض، رمضان کے روزے اور نمازیں، زکوٰۃ ایئرلی فرض، لا الہ الا اللہ محمد، یہ تو گواہی دینا ضروری ہے اور اس گواہی پر قائم رہنا ہے تا حیات، شہادتین۔ لیکن ایک چیز روزانہ پڑھنی ہے، کیا؟ نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت روزانہ، آج بھی پڑھیں گے کل بھی پڑھیں گے۔ ایک مسئلہ، مسجد حرم میں 1 نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پڑھیں گے، مسجد حرام میں 1 نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ کے برابر ہو جائے گا بھائی، ہے نا حدیث؟ تو اس کے بعد بھی پڑھیں گے یا 1 لاکھ نمازیں چھوڑیں گے آگے؟ نہیں، بعض لوگ ایسے بھی سمجھے، فہم کا فرق ہوتا ہے، بولے میں تو 1 لاکھ پڑھ کے آیا تھا وہاں، عجیب مسئلہ۔ اسی اللہ، یہ منہج بہت ضروری ہے، سمجھو بھائی کیسے سمجھ رہے ہیں۔ ایک عورت کو دیکھنے میں آیا مسجد حرام میں، وضو ٹوٹ گیا صحیح کے پاس، فرش ہے وہاں پر، ایسے سے کر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ وضو تو پانی سے ہوتا ہے، وہاں پانی کہاں ہے؟ وہ تیمم کر رہی، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، سمجھ میں آ رہا؟ عجیب طریقے سے دین کو سمجھا گیا ہے۔ کالے جھنڈے حدیث میں آئے، بول رہے آج جو کالے جھنڈے لے کے جا رہے یہی لوگ ہیں، بولو ٹھیک ہے، وہ ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے، یہی لوگ ہیں۔ آپ کو کون بولے؟ علم نہیں، حدیث پڑھنا آتا نہیں، آیت پڑھنا آتا نہیں، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ اچھا چھوڑو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اردو ٹرانسلیشن لا الہ الا اللہ کا صحیح کیا ہے؟ عقیدے میں صفر مسئلہ استنباط کرتے ہو،
لوگوں پر حکم لگاتے ہو کہ یہ حق پر ہے، باطل کو حق سمجھتے ہو، غلط منہج کو صحیح منہج سمجھ کر اختیار کرتے لوگوں کو دعوت دیتے ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. سورۃ الفاتحہ میرے محترم سامعین کتنی بڑی سورت مبارکہ ہے، جس کو بار بار نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. آئیے ذرا اس سورت پر غور کریں تاکہ منہج کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورے میں الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ کی تعریف ہے. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں شروع کی. اللہ کی تعریف، اللہ کی بزرگی، اللہ کے اسماء و ثنا، اللہ کی ثنا بیان کی جاتی ہے. صحیح ہے نا؟ آگے بڑھیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اپنے عمل کو پیش کیا جاتا ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب تیرے علاوہ کسی کی اور نہیں کرتے. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مطلب تیرے علاوہ کسی اور سے مدد. یہاں دعا ہے اب تک اس آیت تک، جلدی بتائیے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان آیتوں میں دعا ہے نہیں ہے، اللہ کی تعریف اور اپنا عمل پیش کیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ کی تعریف کی گئی ہے خوب، اپنے عمل کو پیش کیا گیا ہے ایک آیت میں، اس کے بعد دعا کی جا رہی ہے. کیا ہے بھائی دعا؟ وہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. اور ایک بات دیکھیے، سارے مسلمان، شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے یا اس سے دور، سب چاہتے ہیں، سب پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سب چاہتے ہیں کہ انہیں سیدھا راستہ مل جائے. چلیے تھوڑا ان آیتوں کو ہم سمجھیں گے تاکہ منہج کلیئر ہو جائے، اس کی اہمیت واضح ہو جائے. اہدنا الصراط، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ، اے اللہ ہم کو راستہ دکھا. المستقیم، سیدھا. خالی راستہ نہیں مانگا گیا ہے اس آیت میں. جو دعا کی جاتی ہے سورہ فاتحہ میں، اس میں ایک ایسا راستہ مانگا جاتا ہے جو سیدھا، کلیئر پیتھ، اسٹریٹ وے، صحیح راستہ. اس کا مطلب راستے ٹیڑھے بھی ہیں. اگر ٹیڑھے نہیں ہوتے مستقیم کیوں کہا گیا؟ پھر سمجھ رہے ہیں بات کو؟ خالص صراط بول دیا جاتا، اے اللہ اہدنا الصراط، اللہ راستہ دکھا دے بس. نہ، راستہ نہیں، صرف اس کی ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے، اس کی ایک صفت. عربی گرامر اگر آپ نے پڑھا، الصراط ٹال بوائے بولتے ہیں نا، بوائے کی ایک صفت ہے کہ ٹال ہے. یہ خوبصورت مسجد کی ایک کوالٹی، یہ صفت ہے کہ وہ مسجد کیا ہے؟ خوبصورت. یہاں الصراط کا ایک صفت ہے، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، مطلب ٹیڑھا نہیں چاہیے اللہ. ہاں، ٹیڑھا راستہ، اس کا مطلب ٹیڑھے راستے ہیں ایسے مت کو. سب حق پر ہیں بھائی، کس کو برا کیوں بولنا؟ ارے بھائی وہ بھی صحیح ہے، ہم بھی صحیح ہیں. ایسا بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا بھی کیا رسول، ایسے کیسے بھائی؟ سب حق پر ہے تو پھر مستقیم کیوں ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، غور طلب بات ہے. المستقیم کیوں مانگا جا رہا ہے؟ پھر اس کا مطلب انحراف ہے، ٹیڑھے راستے ہیں. لیکن ہم اللہ سے ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا. ٹھیک ہے، آگے بڑھوں. سمجھ گئے سیدھا راستہ چاہیے نا؟ سیدھا راستہ. اب سیدھا راستہ کون سا؟ بھائی میرے خیال سے اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. اب نہیں صاحب، میں بہت غور کیا اس مسئلے پر. میں مثال دے رہا ہوں، سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے مکہ میں ہوگا، مدینہ میں، بیت المقدس، اور دنیا کی مسجدوں میں اور جامعات یا دینی مدرسوں میں. یہ اچھی اچھی جگہ ہیں جو اس کا نام، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں ہے اللہ تعالیٰ. تیسرا بولتا ہے نہیں بھائی، رب بندے سے دور کیسے ہوگا؟ ہاں، وہ ہر ایک کے دل میں ہوگا. مجھے لگتا ہے یہی صحیح ہے. کیا ہے؟ یہاں ہے. کدھر ہے؟ یہاں ہے. اب کون سا راستہ سیدھا؟ بھائی 3 لوگوں نے 3 چیزوں کو صحیح سمجھا، تینوں صحیح ہیں. سورہ فاتحہ ختم ہو گئی کیا مستقیم پر؟ نہ، ایسے نہیں بھائی صاحب، بہن جی. آپ جس کو مستقیم سمجھے وہ مستقیم نہ. کیونکہ ہوتا ہے کہ آدمی ٹیڑھے کو سیدھا سمجھتا ہے. ارے ادھر نہیں جانا، بولتا نہیں ادھر ہی جانا ہے. اس سلسلے میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا تقریباً ایک زبردست قول ہے، سنیے. عمرو بن عاص سے تقریباً صحابی کہتے ہیں ہماری مثال اور جو گمراہ لوگ ہیں اس زمانے میں، جو
گمراہ لوگ تھے، کہتے ہیں ہماری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ہم سب ایک راستے پر نکلے. کس پر نکلے؟ ایک راستے پر چل رہے تھے سب، راستے پر، روڈ پر. اچانک آندھی آئی. کیا ہوا؟ آندھی آئی. آندھی آتے، اب آندھی آنے سے راستہ تو سب پریشان ہو گئے. آندھی، ہوائیں تیز، راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم جو جا رہے تھے ادھر جا رہے تھے، ادھر جا رہے تھے، ادھر جا رہے تھے، کدھر ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا الطریق ذات الیمین، راستہ دہنے طرف ہے، ادھر ادھر ہے، ایسے جا رہے تھے ہم. کیونکہ اب وہ کیا ہوا، آندھی کی وجہ سے وہ راستہ کیا ہوا، سمجھ میں نہیں آیا. تو بعض لوگ نے قوم میں سے کہا الطریق ذات یمین، راستہ اس طرف ہے، رائٹ سائڈ. بعض نے کہا نہیں نہیں، الطریق ذات الشمال، راستہ لیفٹ سائڈ پر ہے، ادھر. ہم نے کیا کہا؟ صحابی کہتے ہیں دیکھیے ہم تھے راستے پر نا، آندھی آئی، ہم ویٹ کریں گے آندھی ختم ہونے کا، ہم یہیں رکے رہیں گے، ہم نہ ادھر نہ ادھر جائیں گے، نو رائٹ نو لیفٹ، ہم یہیں ٹھہریں گے. تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے بھائی، آپ ارے آپ کو رکنا رکو، ہم تو سمجھ رہے راستہ یہی ہے سیدھا. چلے گئے وہ. بعد نے کہا نہیں نہیں، ہم ادھر جو بولے وہ ادھر چلے گئے، ہم رکے رہے. صبح ہوئی، یہ رات میں نکلے تھے، صبح ہوئی، راستہ سمجھ میں آ گیا، ہم چل پڑے، بھٹکنے سے بچ گئے. سمجھ میں آ رہا مسئلہ؟ منہج پر قائم رہنا، سلف کے، بھٹکیں گے نہیں. راستہ جو جس راستے پر ہے اسی پر رہنا، کتاب و سنت کو صحابہ کے فہم پر سمجھنا، ادھر ادھر نہیں جانا، ورنہ کیا ہو جائے گا. تو راستہ سیدھا ویسے نہیں جس کو ہم سیدھا سمجھے. اب اس کو وہ سیدھا سمجھے، رائٹ کو چلے گئے، ملا راستہ ان کو نہ، بھٹک گئے. انہوں نے لیفٹ سائڈ کے راستے کو سیدھا راستہ سمجھا اور وہ چلے گئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ سکھائے، صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، خالی راستہ نہیں. المستقیم کیا ہے بھائی؟ اس کی تفصیل. سیدھا راستہ کون سا ہے جس کی ہدایت مانگی جا رہی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اللہ جن پر تیرا انعام ہوا. کون ہے وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری آیت میں بیان فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ ہے انعام یافتہ لوگ، انبیاء، صدیقین، شہداء، نیک لوگ. صحابہ ہیں انبیاء کے بعد جو آتے، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جن کا راستہ سیدھا راستہ ہے اور اس کی ہم ہدایت مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. آیت کریمہ صراط الذین، پھر سے پیچھے سے دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ ہم کو دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ اللہ جس پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم، وہ راستہ نہیں اللہ جس کو لوگ سیدھا سمجھ کے چلے تھے، تیرا غضب اترا. کیوں؟ کیونکہ وہ سیدھا نہیں تھا. اس سے مراد یہود ہیں، ومن علی شاکلتہم، اور جو ان کے نقش قدم پر ہے. ولا الضالین، اور وہ بھی نہیں جو گمراہ لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی سیدھا راستہ سمجھا تھا لیکن بھٹک گئے، راستے سے دور ہو گئے. سورہ فاتحہ ختم. ان آیتوں پر غور کیجئے. منہج سلف کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، اہل حق کے منہج کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم قرار دیا، تاکہ ہم ہمیشہ دعا کرتے رہیں اللہ سے ایسے راستے کی جو سلف صالحین کا راستہ ہے. اللہ اکبر. غور کر رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ میں ہی سورہ فاتحہ کی یہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے میرے بھائی اہل حق کا منہج. منہج کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے. کھول دیا نہیں راستہ کہ جاؤ جس راستے کو مستقیم سمجھو اس پہ چلنا نہیں. آپ دیکھو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ یہ ہے کہ نہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا اللہ کا مسئلہ. اللہ ایک جگہ، ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اللہ ہر ایک کے دل میں ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں اللہ مکہ مدینہ میں ہے. کیا یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے؟ ان لوگوں نے کیا کہا؟ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، شاگرد ہیں صحابہ کے. فرماتے ہیں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کنا والصحابۃ رضی اللہ عنہم کلہم یقولون ان اللہ فوق عرشہ. ہم تابعین اور ہمارے شیوخ، ہمارے اساتذہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم سب یہی کہتے تھے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے عرش پر مستوی.
یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. صراط مستقیم یہ ہے کہ آپ یہ کہو کہ اللہ عرش پر ہے. ہر جگہ ہے یہ صراط مستقیم نہیں ہے. تو اس طریقے سے منہج کی اہمیت ہمیں ان آیتوں سے معلوم ہوتی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، جو میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی، ایک حدیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قرون مفضلہ قرار دیا، یہ جس زمانے میں تھے سب سے اچھا دور ہے، خیریت کی گواہی دی. اور دوسری جب آپ سے فرقہ ناجیہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرقہ ناجیہ وہ من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس منہج پر ہیں، جس راستے پر، جس طریقے پر ہیں، قیامت تک اسی راستے پر جو لوگ چلیں گے وہی نجات پانے والے لوگ ہوں گے جہنم کی آگ سے. اب میرے بھائی یہ بہت ضروری ہے کہ سلف صالحین کے منہج کو سمجھنا، اس کو پہچاننا، یہ علم سے حاصل ہوتا ہے. ہمیں پتہ کرنا واجب ہو گیا. بھائی ہم جس کے لیے دعائیں کریں، صرف دعاؤں سے چیز حاصل ہو جاتی ہے؟ بھئی ہم روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو بھئی وہ صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے یہ بھی تو پتہ کرنا ضروری ہے. عقیدے میں ان کا راستہ کیا تھا، استدلال میں ان کا، استنباط میں ان کا راستہ کیا تھا، عمل کیسے کرتے تھے، آیتوں کی تفسیر کیسے لیتے تھے، حدیثوں کا مفہوم کیسے لیتے تھے، کیسے انہوں نے دین کو سمجھا، یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے. اسی کو کہتے تفقہ فی الدین، کہ دین کو سمجھنا. صحابہ نے سمجھا، اللہ کی مراد کو سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھا، اس کے بعد عمل کیا، کامیاب ہو گئے. آج اگر ہم چاہتے ہیں اس منہج کو سمجھنا تو وہ منہج ہمارے لیے واضح ہونا ضروری ہے. اس منہج کے بارے میں پتہ کرنا، ان کا منہج کیا تھا. مختصر ان کے منہج کے بارے میں چند باتیں. سب سے پہلی بات ان کا عقیدہ، ان کا عمل، سب کچھ 2 چیزوں پر بنیاد تھی، کتاب اور سنت. اس سے آگے نہیں بڑھے. ان کا منہج کیا تھا؟ اہل حق کا منہج یہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، جو قرآن کی آیتوں میں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، اللہ کی مراد کو سمجھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھتے ہوئے. یہ ان کا پہلا منہج کہ ہر چیز کو وہ اسی سے لیتے تھے، عقل سے نہیں، رائے سے نہیں، کسی ایک شخص کی سمجھ سے نہیں، بلکہ کتاب و سنت سے لیتے تھے. اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے. عقائد کا معاملہ ہو یا کسی اعمال صالحہ کا معاملہ ہو، کتاب و سنت سے تجاوز نہیں کرتے تھے. وہ قرآن و حدیث پر ان کا عمل تھا. اور جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے معلوم ہوتا کہ ان کی اصلاح اسی سے کی گئی، تو قیامت تک منہج وہی صحیح ہوگا، اسی منہج پر کام کرنے والے صحیح ہوں گے جو کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں میں کام کریں. یہ ان کا منہج تھا صحابہ کا. ٹھیک ہے، جو عقیدے کتاب و سنت سے دیے گئے وہ انہوں نے مانا. جیسے ان کو معلوم تھا، انہوں نے کہا اللہ عرش پر ہے. یہ آیتیں بھی انہوں نے پڑھی. کون سی؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. تم 3 ہوتے ہو، چوتھا اللہ، تم 4 ہوتے ہو، 5واں اللہ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم رہتے ہو. یہ آیت بھی معلوم تھی ان کو. اور وہ آیت بھی معلوم تھی ان کو جس آیت میں اللہ نے فرمایا، میں نے قرآن کی آیت، ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں، ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں جب 2 فرشتے دائیں اور بائیں تیار بیٹھتے ہیں. آدمی اپنی زبان سے ترجمہ ہے آیت کا. یہ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، یہ آیت بھی ان کو معلوم تھی. فثم وجہ اللہ، یہ آیت بھی ان کو معلوم تھی. لیکن دیکھیے ان کا منہج کیا تھا، اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ان کا منہج ہے. لہٰذا اس منہج کو سمجھنا ہے. عقیدے کے باب میں ہم کتاب و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے. جو قرآن نے کہا وہ ہمارا عقیدہ ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارا عقیدہ ہوگا، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. اور یہ اہم مسئلہ ہے، اس بات کو سنیے. عقیدے کے معاملے اللہ عرش پر ہے، انہوں نے کہا کیسے ہے، نہ پوچھا، نہ تحقیق کی، نہ اس کے پیچھے دوڑے. ہم بھی پوچھیں گے نہیں، تحقیق نہیں کریں گے، نہ اس کے پیچھے دوڑیں گے. یہ ہمارا منہج ہوگا. جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو اس نے کہا کہ کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ. اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ معلوم ہے، کیسے ہے نہیں معلوم ہے، سوال کرنا جائز نہیں، بدعت ہے. یہ منہج سلف کا. اللہ عرش پر مستوی ہے، معلوم. کیسے معلوم؟ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا. کیسے ہے نہیں بتایا گیا، جو نہیں بتایا گیا وہ پوچھیں گے نہیں. اگر کیفیت بتانی ہوتی بتائی جاتی کہ نہیں؟ جب نہیں بتائی گئی تو آپ کیوں پیچھے پڑے ہوئے؟ یہ سلف کا منہج. اسی پر فٹ کیا سلف صالح تمام. اللہ کا ہاتھ ہے،
اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ ہنستا ہے، جو اسماء و صفات کا مسئلہ ہے جہاں تک، ان سب میں وہی کہتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والا مسئلہ. اللہ کا ہاتھ ہے معلوم ہے، کیسے ہے نہیں معلوم ہے. آسمان دنیا پر اللہ اترتا تہجد کے وقت یا نہیں اترتا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے نا، ینزل ربنا عز وجل حین یبقى الثلث الاخیر من اللیل. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رات کے تیسرے پہر، آخری پہر میں اترتا، کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دو مشہور حدیث معلوم ہے. تو ان لوگوں نے کہا اترتا ہے، یہ نہیں کہا جب اترتا ہے تو پھر عرش پر کون ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ان کے دماغ میں نہیں آئیں. دیکھیے سلامت العقیدہ، ان کا عقیدہ بڑا سلیم تھا، بڑے اچھے لوگ تھے. اللہ اکبر. آج ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں، ہم بھی کہیں گے اللہ اترتا ہے اترتا ہے. ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ قریب آتا ہے، یا اترنے کا مطلب اترنا نہیں. بھائی اترنا تو انسان کا کام ہے، فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور پر اترتا ہے. ایسی باتیں انہوں نے نہیں کہی. انہوں نے کہا ینزل نزول حقیقی کما یلیق بجلالہ وعظمتہ. اترتا ہے، حقیقت میں اترتا ہے جیسے اس کی ذات کو لائق. بدلا نہیں، تحریف نہیں کی کہ نہیں اترنا کا مطلب اترنا نہیں، رحمت الہی قریب آتی ہے. یہ کہاں سے لے کر آئے؟ یہ تو سلف کا عقیدہ نہیں ہے. تو سلف کا منہج، اس بات کو ذہن میں رکھیں، کتاب و سنت سے ہٹے نہیں، کتاب و سنت پر ٹکے رہے. ہاتھ تو ہاتھ کہا، ہاتھ کو قوت نہیں کہا، معنی نہیں بدلے، آیتوں کا معنی نہیں بدلا، تحریف سے کام نہیں لیا، بلکہ قرآن و حدیث پر ٹکے رہے. یہ ان کا منہج. ایک دوسری چیز، ان کا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر انہوں نے عمل کیا، جتنا فرمایا اتنا عمل کیا. اللہ اکبر. اس کی ایک دلیل دیکھیے، ام المومنین تقریباً اسماء ہے اگر میں نام نہیں بھول رہا ہوں، رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا. سنیے کیا بات ہے، عورت جب حالت حیض میں ہوتی ہے تو روزوں کی قضا کرتی ہے، وہ جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، اور نمازوں کی قضا نہیں کرتی ہے. عورت حالت حیض میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں یا روزے، تو وہ نمازیں جو چھوٹ جاتی ہیں اس کی قضا کرتی ہے. قضا جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں بھائی اس کی قضا نہیں کرتی ہے، جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا کرتی ہے. یہ کیا؟ دیکھیے پوچھا گیا تو جواب کیا دیا؟ سبحان اللہ. یہ ہے منہج اہل حق کا. کیا جواب دیا؟ ہاکذا امرنا بقضاء الصوم لا بقضاء الصلاۃ. ایسے ہی ہمیں حکم دیا گیا. کتنا پیارا منہج. ایسے ہی ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم روزوں کی قضا کریں، نمازوں کی قضا نہ کریں. بس حکم نبوی تھا، ہم نے عمل کیا. کیوں ہمیں نہیں پتا. یہ بھی عبادت وہ بھی عبادت. دن پورا لاجیکلی ہے بولتے بعض لوگ، اس میں کون سی لاجک ہے؟ چلیے تو سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ ان کا عمل تھا، جو حکم ملتا اس پر. ان کو حکم ملا کہ عورت اس حال میں جو روزے چھوٹ گئے وہ بعد میں قضا کر لے گی، وہ جو نمازیں چھوٹ جائے گی اس کی نمازوں کی قضا نہیں کرے گی. انہوں نے اتباع کیا. یہ جذبہ ان کا تھا. اہل حق کا منہج یہی ہے قیامت تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جیسے جتنا جہاں کرنے کے لیے حکم دیا وہ ویسے اتنا وہاں ہم کریں گے. یہ کیا اہل حق کا منہج ہے. اور ایک چیز اہل حق کا منہج یہ ہے، وہ دلیل قرآن و حدیث سے لیتے ہیں، عقل سے نہیں. افلا تعقلون کا الٹا مطلب سمجھتے ہوئے وہ دلیل لیتے ہیں اللہ کی کتاب سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. یہ ان کے استدلال. قرآن کی آیت دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث دلیل ہے. قرآن کی آیت کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر کسی کی بات کو دلیل بنانا یہ ان کا منہج نہیں. بلکہ اگر کسی بھی انسان کی بات کتاب و سنت کے مخالف ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے، جزاک اللہ خیر، کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اسی صورت میں اس کو لے لیتے ہیں. یہ ان کا منہج تھا. جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر واشار الى قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک کی بات کو لیا جائے گا اور چھوڑا جائے گا سوائے اس قبر والے کے، یعنی ان قبر والوں کے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بات کو لینا واجب ہے، چھوڑنا جائز نہیں ہے. ان کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان کوئی بھی بات کہے، اگر اس کی بات، اس انسان کی بات، وہ بڑا سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہے تو لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے. یہ ان کا منہج ہے. یہ نہیں یہ غلط کیسے ہوں گے، اتنے بڑے عالم کیسے غلط بولیں گے، اتنے سارے لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں، میجورٹی غلط ہے، آپ لوگ صحیح ہیں، تم اکیلے صحیح ہو، یہ سارے غلط ہیں. ایک گاؤں میں 100 لوگ رہتے تھے. ایک آدمی بولتا تھا اللہ عرش پر مستوی ہے، باقی پورا گاؤں کہتا تھا عجیب ہے یہ.
اللہ ہر جگہ ہے بیٹے. وہ بولتا تھا نہیں اللہ عرش پر ہے. کون حق پر ہے؟ میجورٹی مائنورٹی دیکھیں گے. کثرت و قلت یہ معیار ہے حق کو پہچاننے کا. جماعت کون ہے ان میں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ جماعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد میجورٹی ہے. نہیں، جماعت کا مطلب میجورٹی نہیں. حدیث میں وہ ایک جو روایت آئی ہے نا، وہ ایک فرقہ جو نجات پائے گا، اس کے مختلف الفاظ ہیں، اس میں ایک جماع کا بھی لفظ ہے. تو اس جماع کا الٹا مطلب لیتے ہیں. بھائی دیکھو رسول نے فرمایا جماعت ایک جو جماعت ہیں وہ حق پر ہے، تو جماعت کا مطلب میجورٹی. تو جو سب سے زیادہ میجورٹی میں وہی لوگ وہ فرقہ ناجیہ ہیں، ایسا بھی لیتے ہیں. تو وہاں بتانا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو جماعت کا مطلب کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك. جماعت تو وہ ہے جو حق کے مطابق ہو اگرچہ تم اکیلے ہو. تو اب گاؤں میں وہ ایک بچہ جس نے کہا اللہ عرش پر ہے، وہ جماعت ہے یا وہ باقی کتنے 100 میں سے ایک کو نکالیں؟ 99 لوگ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ ہر جگہ ہے. کون جماعت ہے؟ وہ ایک بچہ. ابراہیم علیہ السلام ایک تھے یا بہت تھے؟ اللہ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ ان ابراہیم کان امہ. ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک تھے، حق پر تھے، امت کہا اللہ نے. یہ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے. تو ان کا منہج کیا ہوتا ہے؟ وہ کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے دلیل لیتے ہیں. کوئی بھی بڑے سے بڑے آدمی کی بات ہے، میجورٹی کہہ رہی ہے، نہیں، قرآن و حدیث سے اگر خلاف ہے ان کی بات، اس کو ترک کر دیا جاتا ہے. یہ ان کا کیا ہے؟ اہل حق کا منہج ہے. اہل حق کا منہج یہ بھی ہے کہ جب فتنوں کا دور ہوتا ہے علماء سے رجوع ہوتے ہیں. فتنوں کے دور میں علماء سے رجوع ہوتے ہیں. کوئی نیا مسئلہ آتا ہے، فیس بک پر خبر، واٹس ایپ پر کوئی خبر، میل آ گئے، ایک نئی انفارمیشن دنیا میں پھیلا دی. سی واچ، دیکھو، سنو، لزن. یہ پیارے پیارے کالے کالے لوگوں کو سنو. ان کی نظر میں مطلب پیارے پیارے، ہماری نظر میں پیارے پیارے نہیں. یہ لوگوں کو سنو. نئی خبر کوئی آتی ہے تو اہل حق کا منہج کیا ہے؟ علماء کی طرف رجوع ہوتے ہیں. کس کی طرف؟ اہل علم. کیوں؟ کیونکہ فتنوں کے دور میں اللہ کے فضل و کرم کے بعد جو ہمیں بچائیں گے وہ علماء ہوں گے. ان کی رہنمائی ضروری ہے، ورنہ مسئلہ خطرناک ہو سکتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سلف صالحین نے ایک بہت اچھی بات بیان کی ہے. فتنہ جب سٹارٹ ہوتا ہے، آپ فریش ہے نا؟ چل رہا ہے نا مسئلہ یا ڈسکنٹینیو کروں میں؟ سنیے، بہت اچھا موضوع ہے، بڑا سمجھ کے اٹھ جائیں بس انشاءاللہ. جب فتنہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اہل علم اس کو پہچان لیتے ہیں. جب فتنہ ختم ہو جاتا ہے جاہل اس کو پہچان لیتا ہے. سمجھ رہے ہیں علم کیا ہے؟ فتنہ شروع ہو تو فتنہ یہ بول کے آتا ہے ڈیئر بردرس اینڈ سسٹرز کم آئی ایم فتنہ جوائن می. میں فتنہ ہوں، آؤ میرے اندر آ جاؤ، ایسے بولتا ہے فتنہ. باطل یا غلط چیز جو دنیا میں پھیلائی جاتی ہے اسپیشلی سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، تو یہ بول کر پھیلاتے ہیں کہ ہم باطل پر ہیں، ہم تمہارے دشمن ہیں، آؤ ہم سے ملو. کوئی نہیں بولتا ہے. فتنہ جو ہے خوبصورت کپڑوں میں آتا ہے. ایسے چن لیا گیا مجھ کو، میں تم سے اچھا نہیں ہوں. ابا کون چنے؟ ایک عالم بھی نہیں ہے پیچھے. سنی عربی میں خطبہ پہلا سنا میں یوٹیوب پہ. مجھے چن لیا گیا، میں تم سے اچھا نہیں ہوں. اب جب چن لیا گیا تو میں جو کہوں وہ سنو، اگر میں غلط کروں تو مجھے ٹھیک کرنا. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلاف جب بولے تھے نا، وہ بتانا نا بھائی، ارے بالکل وہی جملے ہیں. بچے ارے منہج جاؤ، علماء کے پاس جاؤ، پوچھو کون ہے کیا ہے، بچا لو اپنے منہج کو. فتنہ ہے فتنہ. فتنہ کپڑوں میں آتا ہے، اچھے اچھے کپڑوں میں، خوبصورت کپڑوں میں آتا ہے. وہ سلف نے فرمایا فتنہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ علماء اس کو پہچان لیتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس علم ہے، بصیرت ہے. جب فتنہ ختم ہو جاتا ہے آخری میں آنکھ کھلتی، ارے ہم تو اچھا سمجھے تھے، اور یہ تو خطرناک لوگ ہیں. جاہل اس کو پہچان لیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو اہل حق کا منہج کیا ہے؟ جب ایسا کوئی معاملہ
امن یا خوف کا آتا ہے تو قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، جب لوگوں کے پاس امن کی یا خوف کی خبر آتی ہے، جب لوگوں کے پاس امن کی یا خوف کی خبر آتی ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں. آیا نہیں، ارے آپ ویورز دیکھیں نیکسٹ ڈے، پہلے دن ایک دن ایک فتنہ آتا ہے، اس کو دیکھنے والے سننے والے ایک تعداد میں ہوتے ہیں. 2 دن کے بعد کی تعداد دیکھیے، کون پھیلا رہے بھائی؟ آپ کے پاس ایک خبر آئی، آپ کیوں پھیلائے؟ اللہ نے مذمت کی اس آیت میں. اہل حق کا منہج نہیں ہے کہ اس کو پھیلا دو بغیر تحقیق کے. کوئی بھی خبر آتی ہے، انفارمیشن آتی ہے، کوئی بات پہنچتی ہے آپ تک امن والی یا خوف والی، اذاعوا بہ، اس کو پھیلا نہیں دینا. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، یہ کام کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا اور علماء کی طرف لوٹانا تاکہ وہ اس کا صحیح استنباط کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، ان کی سنتیں ہیں، حدیثیں ہیں، اس کو جاننے والے کون ہیں، اس کو سمجھنے والے کون ہیں؟ اہل علم ہیں، ان کی طرف لوٹو. دیکھو شیخ یہ مسئلہ ایک آیا ہے، مولانا یہ خبر میرے پاس آئی ہے، دیکھو کسی نے یہ واٹس ایپ پہ بھیجا ہے، ذرا بتائیے اس کی تحقیق کیجیے ذرا، کیا ہے یہ صحیح ہے، اس کو پھیلاؤں کہ نہیں پھیلاؤں؟ کلک کروں آگے کانٹیکٹس میں، چھٹ سے کانٹیکٹ پہ کروں. کیسی جنگل کی آگ کے جیسے باطل یا فتنہ پھیل جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ اہل حق کا منہج نہیں ہے. اہل حق جو ہے تحقیق کرتے ہیں، رجوع ہوتے ہیں ہر مسئلے میں ایسے علماء کی طرف. خوارج کے جیسے نہیں جنہوں نے جو علماء کو ترک کیا، علماء سے دوری اختیار کی. نہیں، اہل حق علماء سے جڑے رہتے ہیں. آپ غور کیجئے خوارج کیوں بنے؟ صحابہ زندہ تھے اس دور میں؟ بتائیے آپ. حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے یا نہیں تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے یا نہیں تھے؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے یا نہیں تھے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تھے؟ کبار صحابہ کی زندگیاں موجود ہیں. یہ علماء ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ ہے. یہی تو سلف ہیں ہمارے. سلف موجود ہیں، باحیات ہیں، جو اللہ کی مراد کو جاننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو جاننے والے، دین سے واقف، شریعت کے واقف، شریعت کے مزاج سے واقف، سارا علم ان کے پاس موجود ہے. ایسے بڑے بڑے صحابہ علماء موجود ہیں. خوارج نے قرآن کو اپنے دماغ سے سمجھا، علماء نہیں، چھوڑا صحابہ کو، دوری اختیار کی صحابہ سے. یہ اہل حق کا منہج نہیں، اہل باطل کا منہج ہے. علماء سے دور نہیں ہوتے ہیں اہل حق. اہل حق کا منہج یہ ہے کہ وہ علماء سے جڑے رہتے ہیں تاکہ ان کی رہنمائی میں رہیں، فتنے پتہ ہو، بصیرت ہو، علم ہو، صحیح گائیڈنس ہو، صحیح رہنمائی ہو. علماء کو چھوڑ کر نہیں، یہ علماء پیسوں کے علماء، یہ اپنی بات کرنے والے علماء، یہ ریال کے درہم دینار کے علماء، نہ، ایسی بات نہیں کرتے اہل حق. اہل حق کا منہج یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء سے لگے رہتے ہیں تاکہ علماء جو ہے ان کی نشاندہی کریں، ان کو بچائیں. جیسے کہ سلف نے اس سلسلے میں بڑی باتیں کہی ہیں کہ علماء کی مثال، ایک قول ہے علماء کی مثال، حدیث نہیں ہے یہ، سلف کا قول، علماء کی مثال ستاروں کے جیسے ہے. بھٹکے ہوئے آدمی کو ستاروں سے جو روشنی ملتی ہے، علماء سے ان کو رہنمائی ملتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے راستے میں جا رہے تھے، کچھ لوگ کیا ہے راستے میں جا رہے تھے، ایک راستے پر نکلے لوگ، ان میں کچھ علماء بھی تھے. یا علماء کی مثال ہے، یا اس کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی مثال، کچھ لوگ جا رہے تھے، اچانک کیا ہوا، لائٹیں سب بند ہو گئی، راستے کی ٹیوب لائٹس وغیرہ، اسٹریٹ لائٹ سب بند ہو گئے. اب کیسے جائیں، کہاں جائیں؟ پتہ نہیں کچھ گڑھا نہ آ جائے، کچھ سانپ بچھو نہ کاٹ لے. بعض لوگوں کے پاس ٹارچ تھے، جیب سے نکالے، روشنی نکلی تو دور کچھ لوگ جا رہے تھے، لوگ بہت تھے، 150 لوگوں نے دیکھا، ارے یہ تو روشنی ہے ان کے پاس. بعض لوگوں نے کہا نہیں، روشنی ان کی اپنے پاس ہے، ہم اپنے دل کی روشنی سے جائیں گے. دل کی روشنی بھی رہتی کتنی، بولے ہم اپنے دل میں ادھر ہی اندازے پہ جائیں گے. ارے نہیں، گڑھے میں گریں گے، ارے کچھ نہیں ہوگا، چلو نا، ہم کہہ رہے ہیں نا ہمارے ساتھ چلو، ہم حق پر ہیں. ارے نہیں وہ علماء، تو بالوں نے کہا نہیں بھائی آپ کے پاس روشنی نہیں، پتہ نہیں گڑھے میں لے جا کے گرا دیں گے ہمیں، کچھ سانپ نہ کاٹ دے، بچھو نہ کاٹ دے، مسئلہ ہو جائے گا پھر بہت بڑا. ہم انہیں کے پاس جائیں گے. وہاں کہا بھائی صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، یہ روشنی ہے ٹارچ، میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں، آپ مجھے لے کے چلیں نا. علماء بڑے رحم دل ہوتے ہیں، قوم کو چھوڑتے نہیں ہے، قوم انہیں چھوڑتی ہے. علماء نہیں چھوڑتے، علماء کہتے ہیں آؤ
ساتھ چلو جنت کی راہ پر، ساتھ چلو جنت کی راہ پر. تو اس روشنی والے بھائی نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ ہمارے ساتھ، ایک کام کرنا میرے پیچھے پیچھے چلنا، ٹارچ روشنی سامنے، اس سے راستہ کلیئر معلوم ہوگا اور نقصان دینے والی چیزوں سے میں بھی بچوں گا، تم بھی بچنا. ادھر ادھر مت چلے جانا چھوڑ کے مجھ کو، ورنہ گرو گے، مجھے نہیں مرنا. یہ روشنی یہ سیدھے لے کے جا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں روشنی، یہ روشنی علم ہے یہ. اور وہ روشنی والا وہ عالم ہے جو انسان کی رہنمائی کرتا ہے. خوارج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ تفقہ فی الدین کی کمی، دین کو نہیں سمجھے. کیوں؟ قرآن کو آیت اللہ کی مراد سے واقف نہیں رہے. کیوں؟ علماء صحابہ سے دور رہے. لہٰذا آج اگر ہم وہ منہج اختیار کرتے ہیں جو خوارج کا ہے تو ہمارا حال بھی انہی کے جیسے ہو جائے گا. اللہ بچا کے رکھیں گے. لہٰذا اہل حق کا منہج یہ ہے کہ وہ علماء کے ساتھ ہوتے، علماء سے دور نہیں ہوتے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے. اسی طریقے سے اہل حق کا منہج یہ ہے، بات سمجھ میں ہی نا. خوارج کیوں خوارج بنے؟ ورنہ سارے لوگ اس زمانے کے خوارج تھے نہیں، ایک جماعت تھی ان کی، صحابہ سے ہٹے وہ لوگ، اس لیے خوارج بنے. دور رہے، علم نہیں لیا. علم صحابہ سے لینا، علم اہل علم سے لینا. انہوں نے کہا نہیں ہم قرآن سے لیں گے. قرآن کو سب سے پہلے جو تعویل کی بدعت شروع کی خوارج نے. قرآن کی آیتوں میں کی جو تعویل ہے نا، یہ جو بدعت ہے دنیا میں آج، بھئی آیت کا الٹا ہی مطلب لیتا ہے آدمی، جو صحیح تفسیر ہے وہ چھوڑ کر الٹی تفسیر لے کر شرک اور بدعت پر لگا رہتا ہے. تو یہ چیز کو سٹارٹ کرنے والے خوارج تھے. تو اہل حق کا منہج یہ نہیں ہے، وہ صحابہ کے ساتھ رہے. اسی طریقے سے غیبی امور جو ہوتے ہیں، غیبی امور پر توقف اختیار کرتے ہیں اہل حق کا منہج. کیا غیبی امور؟ جو چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، قبر کا عذاب، قبر کی نعمتیں، جنت جہنم کے احوال، قیامت کے احوال، جس کے متعلق بہت ساری آیتیں آئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں. اس سلسلے میں نصوص پر رہتے ہوں، توقف اختیار. جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا وہی. غیبی امور کے بارے میں وہ یہ نہیں کہتے ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، نہیں، جو ہے وہ ہے بس. جو نصوص میں ہے یعنی کتاب و سنت، وہیں پر وہ ٹکے رہتے ہیں، آگے نہیں. غیبی امور میں توقف، یہ نہیں کہتے کہ نہیں اپنے دماغ سے سوچ کر نہیں ایسے ہوگا. جیسے اعمال نامے تولے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے قیامت کے دن. آج آپ نے روزہ رکھا، اللہ آپ کے روزے کو قبول فرمائے. یہ روزہ کل قیامت کے دن گواہی دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا نا. کیسے گواہی دے گا؟ اس کے بعد یہ غیب ہے نا، کیا کہ قیامت کے دن روزہ گواہی دے گا، شفاعت کرے گا. اب اس کی شفاعت کی کیا شکل ہوگی یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ غیب ہے، ہم رکیں گے، ہمیں نہیں معلوم. یہ نہیں کہیں گے نہیں وہ روزے کو جو ہے ایک انسان بنایا جائے گا، وہ روزہ ایک انسانی شکل میں آئے گا، بولے گا میں اس کا روزہ ہوں، پھر اس کے منہ سے وہ گواہی دے گا. یہ کہاں سے لائے؟ یہ غیبی امور ہے. غیبی امور کے سلسلے میں توقف اختیار کرنا یہ صحابہ کا منہج ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے صحابہ کا منہج جو ہے، اگر وہ حق کے مخالف، سلف صالحین کا منہج، اہل حق کا منہج یہ بھی ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ رجوع ہوتے ہیں جیسے ان کو حق معلوم ہو جائے، صحیح چیز معلوم ہو جائے. ایک چیز صحیح نہیں معلوم تھی تو وہ چلے بھائی غلط چیز کو صحیح سمجھ کر، کسی مسئلے میں کسی پوائنٹ میں وہ سمجھ رہے تھے کہ یہی صحیح ہے، وہ جا رہے تھے، ان کو پتا چلا کہ یہ نہیں، اس مسئلے میں یہ صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو سمجھنے کے لیے. التحیات میں انگلی کب اٹھانا، وہ جو ہے یہ سمجھ رہے تھے لوگ، منہج کی بات کر رہا ہوں، کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوگا اس وقت انگلی اٹھانا ہے. التحیات جیسے شروع ہو تب سے نہیں اٹھانا انگلی. التحیات للہ والصلوات پڑھ لیں گے نا، اس کے بعد آگے کیا پڑھیں گے؟ اشہد ان لا، اس پر انگلی اٹھانا. یہ اٹھاتے تھے وہ، چلے ایسی نمازیں ہوئی، ان کو بعد میں پتا چل گیا 1-2 سال کے بعد کہ نہیں یہ عمل غلط ہے، حق یہ نہیں ہے، بلکہ حق کیا ہے؟ التحیات سے آپ کی انگلی اٹھے گی. کیوں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھنا کسی ضعیف موضوع حدیث سے بھی ثابت نہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا اس سلسلے میں کوئی موضوع روایت بھی نہیں ہے، لا اصل لہ. امام البانی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھانا سٹارٹ کرنا. حدیثوں سے جو ثابت ہے وہ کیا ہے؟ التحیات پر انگلی اٹھانا. التحیات سے انگلی شروع ہو جائے گی، کب تک؟ آخری تک. تو اہل حق کا منہج، غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی پر باقی، جب انہیں پتہ چل جائے کہ میں غلط تھا، میرا عمل غلط تھا، میرا طریقہ غلط تھا، وہ اس پر
ٹکے نہیں رہتے ہیں کہ نہیں میں پہلے سے کرتا تھا اب یہ نہیں کرتا. نہیں، جیسے ہی اس کو حق مل جاتا ہے فوراً اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے اور اس حق کو قبول کر لیتا ہے. جیسے یہ انگلی اٹھانا معلوم ہو گیا غلط، فوراً اگلی نماز سے چھوڑ دے گا وہ. یہ ہے اہل حق کی پہچان، یہ ہے اہل حق کی پہچان. اس کے علاوہ اہل حق جو ہے صحابہ، تابعین، علماء، محدثین، فقہا، ہر ایک کو ان کے مقام پر رکھتے ہیں. کسی کی محبت میں، کسی کی تعظیم میں، احترام میں غلو سے کام نہیں لیتے ہیں، حد سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، بلکہ ہر شخص کو ان کا مقام وہ دیتے ہیں. صحابہ کا جو مقام ہے وہ ان کو مقام دیا جاتا ہے. یہ اہل حق کا منہج ہے. اس میں کسی کا اہل بیت کا جو مقام ہے، اہل بیت کا مقام وہ دیتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. ان کی تعظیم، ان کا احترام، ان کے حقوق، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اس سلسلے میں کچھ اور نہیں کہتے، ان کے حق کو ادا کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو مقام ہے صاحب، جیسے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تیسرے کون ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ، چوتھے علی رضی اللہ عنہ. یہی ترتیب ہے. جو مقام اللہ نے دیا ہے کتاب و سنت سے ثابت ہے، وہ یہ پہلے خلیفہ، یہ دوسرے، یہ تیسرے، یہ چوتھے. بادشاہت اسلام میں ہے، اسلام سے بادشاہت قرآن و حدیث کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں مانتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر ایک کو علماء کا جو حق ہے، علماء صحابہ کے حق میں غلو نہیں کرتے، تابعی کے حق میں محبت میں غلو نہیں کرتے. تبع تابعین ہیں، ائمہ، محدثین ہیں، علماء ہیں، فقہا ہیں، بادشاہ ہیں. ان لوگوں کے بارے میں جو ان کا مقام ہے اسی مقام پر ان کو رکھتے ہیں. اس میں کسی قسم کا غلو، لمٹ کو کراس کرنا جس کو کہتے ہیں، ایسا وہ نہیں کرتے. یہ اہل حق کا منہج ہے. اور فتوے سے گریز کرنا، اہل حق کا منہج یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے تھوڑے سے علم پر لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ وہ علماء کی طرف رجوع ہوتے ہیں. اور رجوع الی اہل العلم، فتاوی علماء کا کام ہے. مسئلوں پر حکم لگانا، اشخاص پر، جماعتوں پر حکم لگانا، فتویٰ دینا، یہ ان کا کام ہے. وہ علماء کو علماء کا کام کرنے دیتے ہیں، علماء کے علم سے مستفید ہوتے ہیں. ہر کوئی مفتی نہیں بنتا ہے کہ 4 حدیثیں معلوم ہو گئی، کل دوسرے دن سے جو ہے فتویٰ دینا شروع کر دیا. یہ اہل حق کا منہج نہیں ہے، کیونکہ فتویٰ دینے کا مطلب جانتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کی شریعت کے بارے میں سائن کر کے دینا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اعلام الموقعین اور رب العالمین. فتویٰ کس کو کہتے ہیں، مفتی کے صفات کیا ہیں، فتویٰ کے بارے میں کتاب ہے. وہ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اعلام الموقعین اور رب العالمین. اللہ رب العالمین کی طرف سے سائن کرنے والوں کے بارے میں کتاب کی میننگ ہے یہ. تو فتویٰ دینا کیا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے سائن کر کے دینا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا اہل حق کا یہ منہج نہیں ہے کہ وہ ہر آدمی ان میں سے فتویٰ دینے والا ہوتا ہے. نہیں، فتوے کے جو اہل ہیں وہی فتویٰ دیتے ہیں. ہاں، مسئلہ ان کو معلوم ہے، بتا دیتے ہیں بھائی دائیں، جیسے سیدھے سے مسئلہ، چھوٹا مسئلہ، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا، صحیح ہے یا غلط ہے؟ سیدھے ہاتھ سے پینا، الٹے ہاتھ سے نہیں پینا، یہ اہل حق کا بولتے ہیں ٹھیک ہے. اگر کوئی ان سے سوال کرے، اچھا بھائی میں کھانا کھا رہا ہوں، روٹی سالن ہے، ہاتھ جھوٹا جس کو کہتے ہیں، یہاں بھی بولتے جھوٹا ہاتھ، حیدرآباد میں بولتے جھوٹا ہاتھ، یعنی مطلب اس میں سالن لگا ہوا ہے، چاول لگایا ہے، روٹی لگی ہوئی ہے، یا روٹی تو لگے، روٹی کے ٹکڑے وغیرہ لگے ہوئے ہیں ہاتھ سے. تو جو ہے پانی پینا ہے تو ایسے پکڑ کے، یہ گلاس ہے نہیں، ایسے پکڑ کے میں ایسے پیوں، ٹچ کروں اس کو، ٹچ اسکرین جیسے فون یوز کرتا ہوں، تو ایسے میں ٹچ کروں تو یہ صحیح ہے؟ تو وہ بولتے نہیں معلوم، اس کا فتویٰ جو آپ علماء سے لیجیے، ہمیں یہ معلوم سیدھے ہاتھ سے پینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا. اب وہ سوچ کر نہیں بولتا ہے، منہج اس کا ٹھیک ہے، ہاتھ جھوٹا ہے، آپ ٹچ تو کر رہے نا، ٹچنگ تو ہے کم سے کم، پی لو. نہیں بولتا. جب اس میں نہیں بولتا تو بڑے بڑے مسئلوں میں کیسے بولے گا؟ یہ حق پر، یہ باطل پر، فلاں کے پیچھے فلاں کی نماز ہوتی نہیں ہوتی، فلاں کافر ہے، فلاں وہ ہے، نہیں وہ بھی آ رہا ہے فتنہ تکفیر مسئلہ بتا. اہل حق کا منہج یہ نہیں ہے فتویٰ دینا ان کا. وہ علم کے پیاس ہوتے ہیں، علم حاصل کرنا، علم، زیادہ سے زیادہ علم، اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے اہل حق کا منہج یہ ہے کہ وہ بغیر علم کے دعوت کا کام نہیں کرتے، علم حاصل کرتے ہیں اور اس نے اپنے علم کی بیس پر، جو ان کے پاس علم حاصل ہوا ہے اس علم پر لوگوں کو دعوت کا کام کرتے ہیں. مائک پکڑنے کا شوق نہیں ہوتا ہے ان کو، مائک پکڑ کر تقریر، اسپیچ کرنے کا شوق نہیں ہوتا ہے. میں بھی فیم ہو جاؤں، پاپولر ہو جاؤں، سوشل میڈیا میں آ جاؤں، میری بھی تصویریں ہوں، میرا بھی نام ہو، شہرت. یہ نہیں، مخلصین ہوتے ہیں. دعوت الی اللہ میں اخلاص، اور علم کے بعد دعوت. اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر ان کا عمل ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دیجئے یہ میرا سیدھا راستہ ہے،
میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، علم کی بنیاد پر، انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع صحیح منہج اہل حق کا یہ ہے کہ دعوت علی بصیرہ دعوت کا کام ہوتا ہے۔ 2 پوائنٹ ہے اس میں، اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ آدمی جو حق والا ہے۔ صحیح منہج کیا ہے کہ دعوت اللہ کی طرف دی جائے گی، اپنی شخصیت کی طرف نہیں، پاپولیرٹی چاہیے مجھے فیم ہونا ہے لوگوں میں، نہیں، اللہ کی طرف بلانا، اخلاص۔ الدعوہ الی اللہ، یہ ان کا منہج ہے۔ الدعوہ الی الشخصیات نہیں، خود نمائی نہیں، اپنے آپ کو مشہور کرنا، یہ دعوت کا مقصد ان کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ دعوت کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، اللہ کا حق پہچان لیں، اللہ کی طرف بلاتے، اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے۔ وہ لوگ کون؟ اہل حق، ان کا یہ منہج ہے۔ اور بغیر علم کے دعوت نہیں، ان کے پاس علم ہو تو اس کی بنیاد پر دعوت کا کام کرتے ہیں۔ بغیر علم کے دعوت آج یہاں بہت پھیل گئی ہے۔ یہاں سے مراد سرزمین ہند کی میں بات کر رہا ہوں۔ بچہ تقریر کرنا چاہ رہا ہے، میں بھی بولتا ہوں، بولنا مذاق ہے، دین ایسے بولو جا کے پونا میں جو ہے کیا چیزیں کھانے کی ملتی ہیں، کہاں ملتی ہیں، ایسے بولو چلے، یا کھیل کے بارے میں کچھ بولو، دنیا کے بارے میں یہ گاڑی اچھی، یہ گاڑی اچھی، یہ فون، وہ دنیا ہے بھائی، ٹھیک ہے، دین کے بارے میں بولنا، بغیر علم کے بولنا، دعوت بغیر علم کے سب سے زیادہ نقصان جو ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے اس نقصان سے، خسارے سے۔ بغیر علم کے دعوت، شوق لگ گیا ہے لوگوں کو تقریریں کرنے کا، درس دینے کا۔ مذاق نہیں ہے تقریر، درس، یہ اللہ کے دین کو بتانا ہے۔ جب اللہ کا دین آپ نہیں جانتے، آپ کیا لوگوں کو بتائیں گے؟ ایک گولی ٹیبلٹ غلط دے دو تو اس کے جسم کا حال کیا ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں۔ ارے اس کی آخرت تباہ کرنے پر چلے ہوئے ہیں آپ۔ کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین پوچھے گا کس بیس پر تم نے تقریر کی تھی، کس بیس پر تم نے فتویٰ دیا تھا، کس بیس پر تم نے دعوت کا کام کیا تھا؟ بغیر علم کے دعوت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کیوں بھیجا یمن؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا، حلال و حرام احکام سے واقف تھے۔ بغیر علم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے جعرانہ کے موقع پر ایک آدمی نے جبہ پہن کر ایک مسئلہ پوچھا تھا احرام میں کہ اس پہ جو کلر لگا ہوا ہے، عطر لگا ہوا تھا اس میں، اس پر کیا احرام باندھ سکتا ہوں اس جبے پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، وہ بھی دعوت ہے جواب دینا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا وحی کا۔ وحی آئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این السائل، وہ پوچھنے والا احرام کے مسئلے کے متعلق کہاں ہے؟ اس نے کہا یہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبہ اتار، اس جبے سے اپنے اس رنگ کو دھو دینا، اس کے بعد احرام باندھنا۔ بغیر علم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا دعوت کا کام، ہم کیسے کر رہے ہیں بھائی؟ اس بات کو چھپے۔ اور اہل حق کا منہج یہ نہیں ہے کہ دعوت کو محدود کرتے ہیں کہ تقریر ہی دعوت ہے، سمجھ رہے؟ خطبہ دینا جمعے کا یہی دعوت اللہ ہے، درس دینا بیٹھ کر مسجد میں یہی ایک دعوت کا کام ہے، اس کے علاوہ دعوت نہیں۔ نہیں، دعوت کے مختلف وسائل ہیں۔ آپ کسی کو کتاب دیتے ہیں وہ بھی دعوت ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست کو ایک مسئلہ جو اس کو معلوم تھا وہ سمجھا رہا ہے، وہ دعوت ہے۔ کسی کو درس میں لے جانا یہ بھی دعوت ہے۔ دعوت کے انواع و اقسام ہے، اس کو محدود کر دینا یہ اہل حق کا منہج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دعوت اور اصلاح میں فرق کرنا کہ دعوت غیر مسلمین میں ہوتی ہے، اصلاح مسلمین میں ہوتی ہے۔ دعوت الگ چیز ہے، آپ لوگ دائی ہیں، ہم لوگ مصلحین ہیں، یو آر دعات، وی آر مصلحین۔ یہ کہاں چلا ہے؟ دونوں میں تفریق کرنا یہ اہل حق کا منہج نہیں ہے کہ چیزوں کو بانٹنا۔ جیسے وہ نہیں ہے کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، سیئہ بھی ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت ہے ایک بری بدعت ہے، ہم لوگ اچھی بدعت کر رہے ہیں، کل بدعت ضلالہ، مسئلہ ویسا ہی نہیں۔ تو ویسے دعوت الگ، اصلاح الگ، قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہوئے غیر مسلمین کو جو دعوت دے وہ اس کا نام دعوت ہے، مسلمانوں کو جو آپ سمجھاتے ہو یہ اصلاح ہے۔ یہ کہاں سے لائے؟ یہ اہل حق کا منہج نہیں۔ اسی طریقے سے اہل حق کا منہج یہ نہیں ہے کہ کسی گناہ کو دیکھ کر، کسی برے عمل کو دیکھ کر اس پر کفر کا فتویٰ لگانا، جس کو تکفیری منہج بولتے ہیں۔ معلوم تکفیری منہج کیا؟ علم کی کمی، علماء کی دوری کا یہ انجام ہوا کہ بچوں میں تکفیری منہج پھیل گیا، انہیں کافر ہے، ہاں کافر، ہاں کافر، وہ مشرک ہے، مشرک ہونے کا فتویٰ، کافر ہونے کا فتویٰ، اللہ اکبر، یہ اہل حق کا منہج ہے۔ جب تک کہ کوئی شخص کسی حرام کو حلال سمجھ کے نہ کرے اس وقت تک اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔
ایک آدمی شراب پی رہا ہے، شراب پینا حرام حلال؟ جلدی بتائیے. شراب پینے والا ہم جانتے ہیں کہ آدمی شراب پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، کافر ہے وہ؟ کفر کا فتویٰ لگائیں گے اس پر؟ اچھا اگر وہ شراب کو حلال سمجھ، وہ بولے میں حلال سمجھ کے پیتا ہوں اس کو، اب مسئلہ ختم ہو گیا. تو جب تک کسی گناہ کو حلال سمجھ کے نہ کرے اس پر کفر کا فتویٰ، اور لگائیں گے میں اور آپ بھی نہیں، علماء. تکفیری منہج سلف کا نہیں ہے میرے بھائی، اپنے آپ کو بچائیے. یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی شرک کا کام، کفر کا کام کر رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کام کی وجہ سے اس کو کافر میں کہوں. بات سمجھنے کی علمی ہے بات. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے سلسلے میں بڑا کچھ لکھا ہے، تفصیل سے لکھا ہے. اس میں سے ان کی ایک بڑی اچھی وہ کہتے ہیں، جس سے ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، عام حکم لگا سکتے ہیں، خاص حکم نہیں لگا سکتے. عام مطلب جو شخص غیر اللہ کو سجدہ کرے وہ مشرک، جو شخص یہ کہے وہ کافر، جو شخص یہ کام کرے وہ کافر یا مشرک، ایسے عام حکم ہے. زید، ابو بکر، فاطمہ، عائشہ، عبداللہ، عبد الرحمن، کوئی ایک انسان پرٹیکولر وہ یہ کام کر رہا ہے تو اس پر کہنا، فتویٰ لگانا کہ تم کافر ہو، یہ اس کے لیے کنڈیشنز ہیں، شروط ہیں، جس کے لیے یہاں تفصیلی وقت نہیں ہے، وہ موضوع بھی نہیں ہے ہمارا. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے سمجھایا کہ کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں اس پر کفر کا فتویٰ لگانے سے، اور دلیل انہوں نے دی ہے حدیث، ایک حدیث سے، جو بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. وہ اشارہ کروں، ایک واقعہ معلوم ہے جو حدیث سے ثابت ہے. ایک آدمی جب مرنے کے قریب آیا تو اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلا کے کیا کرنا، میری راہ کو ہوا میں بکھیر دینا. بولا نا بچوں کو، کیوں؟ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر اللہ مجھے زندہ کرے گا، اس پر غور کیجیے، ہاں، مجھے شک ہے، مجھے ڈر ہے، یا مجھے ڈر ہے کہ اگر اللہ مجھے زندہ کرے گا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دے گا. بچوں نے کہا ٹھیک ہے. ابا مر گیا، بچوں نے جو ہے اس کو جلا دیا، لاش کو، اور اس کی راکھ کو پھر ہوا میں بکھیر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، اس کو زندہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما حملک علی ھذا، یہ کام تو نے کیوں کیا، اپنے بچوں کو ایسے کیوں کہا؟ اس نے کہا مخافتک یا رب، تیرے عذاب کے، تیری پکڑ کے ڈر سے میں نے یہ کہا. اللہ نے فرمایا جا، تجھ کو میں نے معاف کر دیا. ہاں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے اللہ کی قدرت پر شک کیا. شک کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کی قدرت پر شک کرنا کفر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولیے نا بھائی، میں فجر تک بیٹھنے تیار ہوں، میرا کیا، میں آپ لوگوں کا خیال کر رہا ہوں بھائی. اللہ کی قدرت پر شک کیا کہ نہیں کیا؟ جنرل یہ فتویٰ ہے، کوئی بھی انسان اللہ کی قدرت پر شک کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. کوئی کہے کہ اللہ دوبارہ، یہ ایسے سمجھو، کوئی کہے کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، کفر ہے کہ نہیں ہے؟ کفر ہے بھائی. دوبارہ زندگی پر ایمان لانا ضروری ہے، نصوص موجود ہے، لیکن اس کا پرٹیکولر مسئلہ ایک خوف، ایک رکاوٹ بنی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو معین شخص پر، کسی پرٹیکولر شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. کون؟ اہل حق. ان کا منہج یہ نہیں ہے جب تک کہ اس سے موانع ختم نہ کریں، حجت قائم نہ کر دے، یہ تفصیل ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس پر فتویٰ لگاتے ہیں. تو تکفیری منہج اہل حق کا نہیں ہے کہ کسی انسان کے مجرد عمل، ظاہری عمل کو دیکھ کر اس پر کفر کا فتویٰ لگا کر اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینا. یہ وہ نہیں کرتے. انہیں وہ حدیث ہمیشہ یاد رہتی ہے جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کافر یا مشرک کہتا ہے اور اگر وہ اللہ کی نظر میں ہے تو ٹھیک، ورنہ فتویٰ اس پر لوٹ جاتا ہے، یہ خود کافر یا مشرک بن جاتا ہے. اللہ، یہ ان کو معلوم ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مناقشہ کیا ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے اسماء و صفات میں بحث و مباحثے کیے، دلائل سے سمجھایا. نہیں دیکھو ثابت ہے اسماء و صفات، نہیں سمجھے، تعویل. کہا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا، آخر میں کہا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اپنے آپ پر کفر کا فتویٰ لگاتا، لیکن جو میں تم کو کافر نہیں کہہ سکتا. یہ ہے اہل حق کا منہج. اسی طریقے سے اہل حق کا منہج یہ بھی ہے، آخری بات کو سن لیں، بادشاہ، مسلمانوں کا حاکم بادشاہ، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ہاں، اہل الحدیث کا منہج ہے، عقیدہ، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تفصیل سے، میں ایک منہج بتانا. اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتے. السمع والطاعة لمن واللہ اللہ الامر.
جو ولی الامر ہوتا ہے، بادشاہ، مسلمانوں کا حاکم، اس کی بات سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں جب تک کہ شریعت کی مخالفت نہ ہو. مخالفت ہو تو وہاں اطاعت نہیں ہوتی. لیکن بغاوت کرنا، خروج جس کو کہتے ہیں، یہ اہل حق کا منہج نہیں ہے، یہ خوارج کا منہج ہے، اہل باطل کا منہج ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارا منہج کیا ہے کہ ہم ظالم بادشاہ کے خلاف بھی بغاوت نہیں کرتے. علامہ امام طحاوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب العقیدہ الطحاویہ کی شرح میں لکھا ہے وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى ولاة الامور لما ظلموا، اس قسم کے الفاظ. ہم یہ نہیں کہتے یا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو بادشاہ ہیں اگر وہ ظالم ہے، بادشاہ ظلم کرنے والے، تو ان کے خلاف بغاوت کی جائے گی. یہ ہمارا منہج نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم صبر کرتے ہیں. کیونکہ ایک حدیث ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی، جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح الفاظ ہیں، یہ سند سے ثابت ہے، اگر بادشاہ ظالم ہو، تمہارا مال چھینے، تمہارے پیٹ پر کوڑا مارے، تب بھی صبر کرو. اس کے خلاف بغاوت کرنے سے مسلم نے منع کیا. مارے پیٹ پر کوڑا مارنا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ مال چھیننا ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اہل حق کا منہج یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، اس کا بدلہ ظلم کا اللہ اس کو قیامت کے دن دے گا، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. اس کی مثال سمجھنی ہو، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ دیکھیے. اللہ اکبر، فتنہ خلق قرآن کا واقعہ معلوم ہے نا واقعہ میرے بھائی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک فتنہ اٹھا، اللہ نے ان کو ثابت قدمی دی. فتنہ کیا ہوا؟ قرآن مخلوق ہے، بولو فتویٰ دو. امام احمد رحمۃ اللہ نے کہا قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے. یہی بات قرآن حدیث سے ثابت ہے، یہی منہج ہے صحیح. میں کیسے کہوں گا وہ بات جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں بولو. نہیں بولوں گا، جیل. اوکے جیل. مارا گیا. بولو. مارتے رہو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جب تک کہ اپنی زبان سے وہ یہ نہ کہہ دے ہاں قرآن مخلوق. مار کھایا. آنے والے قیامت تک کے اپنے ساتھیوں کے لیے ایک منہج دے گئے، خروج نہیں کرنا، حق پر رہنا، ظلم برداشت کرنا، بادشاہ کی طرف سے ہو لیکن آواز اس کے خلاف نہیں اٹھانا. سنیے واقعہ. مارتے ایک ہی بات کہتے، ایتونی شیئا من کتاب اللہ او من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بہ. ارے کوئی آیت لے کر آؤ، مار کے کیوں کہلانا چاہتے ہو؟ کوئی آیت لاؤ قرآن کی، کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آؤ کہ میں کہہ دوں کہ قرآن مخلوق ہے. تم نہ آیت پیش کرتے ہو نہ حدیث، کوڑا مارتے ہو، کہتے ہو بول دو. میں نہیں بولوں گا. علماء آئے، کہا کہ بادشاہ بہت مار رہا ہے ہم سب کو. علماء دوسرے بھی تھے نا، ان کے شاگرد تھے، طلباء تھے، علماء تھے. دیکھیں اہل حق کا منہج. کہا کہ بادشاہ بہت مار رہا ہے، بول رہا ہے بولو ورنہ ماریں گے، جیل میں ڈال رہا ہے، ستا رہا ہے. کیا کریں؟ بغاوت کریں؟ آواز اٹھا دیں؟ کہا نہ. امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا نہ، بغاوت نہیں کرنا، یہ ہمارا منہج نہیں ہے، یہ اہل حق کا منہج نہیں ہے. بغاوت نہیں کرنا، صبر کرو، صبر کرو، اللہ خیر کا معاملہ کرے گا. صبر کیے کہ نہیں کیے؟ صبر کیے، آواز نہیں اٹھائے. فائدہ کیا ہوا بھائی صبر کا؟ وہ فتنہ اسی وقت ختم ہو گیا. اس کے بعد کسی نے سر نہیں اٹھایا اس مسئلے کو لے کر کہ قرآن مخلوق ہے. فائدہ دیکھ رہے ہیں؟ منہج پر ڈٹے رہنا میرے بھائیوں. اب آخری میں نصیحت یہ ہے، ایسے منہج میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کچھ بنیادی چیزیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اور اسی طریقے سے وہ ایک پوائنٹ بھی میں سوچا تھا بتانا، محکم آیتوں پر عمل ہوتا، متشابہ آیتوں کو محکم کی طرف لوٹانا. بعض آیتیں کلیئر ہوتی ہیں، کلیئر نصوص، بعض آیتوں میں جو ہے متشابہت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ایک آیت. اب ان سے دعا کرنا نہیں کرنا ہے نا، یہ متشابہ آیت. ایک محکم آیت کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. اس آیت کو اس آیت کی طرف لوٹانا. تو ایسے یہ ان کا منہج ہوتا ہے اہل حق کا کہ وہ متشابہ آیتوں کو جس کا معنی مفہوم کلیئر واضح نہیں ہے اس کو وہ ان آیتوں کی طرف لوٹاتے ہیں جن کا معنی مفہوم کلیئر ہو. ایسے بہت سارے ان کا منہج ہے. کہنے کی بات کیا ہے آخری میں اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس منہج کو ہم تک پہنچانے میں بڑی قربانی ہے. ابھی امام احمد رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ سمجھ میں آیا. اگر ہم سیرت پڑھیں ایسے صحابہ اور تابعین
تو بڑا ظلم برداشت کیا، بہت قربانیاں دی کہ اس سلف صالحین کے صحیح منہج کو ہم تک پہنچانے کے لیے. ہمیں تو ایسے ہی مل گیا بھائی، پلیٹ میں جیسے بریانی ڈال کے دے دیتے، کھاؤ صاحب. اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہوئی میرے بھائی، بہت قربانیاں دی گئی ہیں، قدر کی جائے اس کی. آج دشمنان اسلام اپنا ہمارا کپڑا پہن کر ہمارا یہ منہج، ہمارا یہ عقیدہ لوٹنا چاہتے ہیں ہم سے کہ اس کے منہج کو خراب کر دو. اب دیکھیے پرابلم خراب اس کا منہج لڑکے کا ہو رہا ہے. کیوں؟ نوجوان ہے، نوجوان جذبہ، کچھ کرنا ہے دین میں، منکرات کو ہٹانا ہے، برائیوں کو ہٹا دینا ہے. خوارج میں ایسے ہی نکلے نوجوان، صفاء الاحلام، حدثاء الاسنان، نوجوان تھے، ہٹا دینا برائی کو. یہ بادشاہ کیسے برائی کر رہا ہے، ہٹا دینا، جذبہ. لیکن ہٹانے کا کیا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے، انکار منکر اچھی چیز ہے، مطلوب ہے شریعت میں کہ برائی کو ہٹاؤ، لیکن ہٹانے کا وے کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ سلف کا منہج ہے اس پر. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک برائی کو ہٹانے چلا اور اس سے بڑی برائی آ رہی ہے. ایک برائی کو ہٹانے چلا تو وہ برائی ہٹ کر ہٹتی نہیں ہے، 10 اور برائیاں جنم لے رہی ہیں. تو کیا ہٹاؤں گا اس برائی کو؟ مراتب ہیں، اس کا طریقہ ہے، اس کا اصول اور ضوابط ہے جو شریعت بیان کیے ہیں، جس کو نصوص سے نکالا گیا ہے. تو جذبے میں آ کر بچے کیا کرتے ہیں، اپنے منہج کو بگاڑ. پہلا پرابلم کیا ہے، غور سے سنیے میری بات کو، آخری بات. بچے کو پہلے منہج ہی نہیں معلوم سلف کا. سب سے پہلا قرآن و حدیث کیسے سمجھنا قرآن میں. اچھا آدمی بات کرتا ہے، نہیں بھائی وہ غلط، آپ آیت پڑھیے مول صاحب. آیت پڑھوا رہا ہے مول صاحب سے. ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جن لوگوں پر ظلم ہو بستیوں پر، ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، باہر کیوں نہیں نکلے. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اسی طریقے سے وہ خلافت میرے بعد رہے گی، وہ جو حدیث خلافت کے متعلق آئی ہیں بھائی، 30 سال تک رہے گی والی، 12 خلیفہ والے روایتیں بھائی، حدیثیں. پھر وہ کالے جھنڈے والی جو حدیثیں ہیں، بلاد الشام کے متعلق جو روایتیں آئی ہیں، حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے، بچہ ہوتا دیکھیے مول صاحب ذرا پڑھیے اس کو، مولانا ذرا پڑھیے. ارے مولانا اتنا پڑھ کے آئے، تم ان کو پڑھا رہے ہو، وہ منہج سمجھ کے آئے، تم ان کو کون سا منہج سمجھا رہے ہو بھائی؟ اب وہ پڑھا دلیل دیتا ہے، دلیل صحیح ہوتی ہے. ہر آیت میں نے شروع میں بتایا نا وہ جملہ، کلام اللہ کو مراد اللہ، وہی ہے بھائی، مسئلہ پورا جڑا ہوا ہے. یہ کیا مراد لے رہے ہو بھائی اس آیت سے؟ تم کیا مسئلہ نکالنا چاہتے ہو، کہاں سے ہے؟ تو بچے کا پہلے منہج صحیح نہیں ہے. پہلا ہر مسلمان کی کیا بنیادی ذمہ داری ہے مجھے بتائیے آپ؟ علم حاصل کرنا یا نہیں کرنا؟ پہلا کام ہے کہ نہیں؟ فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ پہلی سیڑھی یہ بی پڑھا تھا نا اسکولوں میں، پڑھے نا، بعد میں انجینئر ڈاکٹر بنتا، پہلے پڑھتا سمجھتا. اے بی 1 + 1 = 2، 2 - 1 = -1 سمجھتا نا پہلے. تو دین کی ABCD نہیں ہے، علم نہیں ہے. پہلے علم حاصل کرنا پہلا کام. عقیدہ کیا ہے پڑھنا، منہج کیا ہے معلوم کرنا سلف کا، پڑھنا، علماء سے سمجھنا، کتابوں سے سمجھنا، کتابوں کو علماء سے سمجھنا، کتاب کو گھر میں لا کے نہیں سمجھنا، ورنہ کچھ کا کچھ سمجھے گا، کچھ کا کچھ سمجھے گا. تو علم حاصل کرنا ایک کام، ایک ذمہ داری، وہ نہیں کیا. وہ دوسری علماء کی صحبت میں رہنا، وہ بھی نہیں کیا. علماء کو ہمیشہ سننے والے رہنا، علماء کی محفلوں میں مجلسوں میں بیٹھنا، وہ بھی کام نہیں کیا. چوتھا کام کیا ہو رہا ہے اس کا؟ ہلاک ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، کہتے کن عالما او متعلما او مستمعا ولا تكن الرابع ولا تكن رابعا فتهلك او كما قال رضی اللہ عنہ. فرماتے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا تو تم عالم بن جاؤ، یا تو تم طالب علم بنو، یا علماء کو سننے والے بنو، چوتھے مت بننا ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے. آج ہمارا بچہ کیا ہے؟ نہ علم ہے اس کے پاس، جذبہ ہے، لیکن جذبہ علم کی روشنی میں ہے تو ٹھیک رہے گا بھائی، ورنہ اس جذبے سے خروج بھی ہوتا ہے، اس جذبے سے تکفیر بھی ہوتی ہے، اور ایسے ہی ہو رہا ہے، نتیجہ یہی رزلٹ نکل رہا ہے. جذبہ ویری گڈ، لیکن اس جذبہ کو علم کے کور سے ڈھانپ لو. علماء کی صحبت نہیں ہے. پہلا پرابلم علم نہیں ہے، جہالت ہے. دوسرا پرابلم علماء نہیں ہے ساتھ، علماء کو ساتھ رکھتا ہی نہیں ہے. ارے ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں دین کو، ایسے استغفر اللہ، تفقہ فی الدین نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ دشمنوں نے اس کو لے لیا ہے. الیکٹرانک میڈیا کا دور چل رہا ہے، وہ ہمیشہ لگا رہتا ہے اس پر. اب ویب سائٹ پہ آگے چیز، میل آ گیا، ارے یہ کیا ہے، نئی چیز، کھولتا ہے، دیکھتا ہے،
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ پر عمل کرتا ہے، اس کو پھیلا دیتا ہے فوراً. اب وہ اس کو جو ہے اس کے جذبے کو غلط رخ دے رہا ہے دشمن، کیونکہ اس دشمن کو معلوم ہے، اور دشمن پہلے علم سے دور کرتا ہے اس کو. علماء کو برا اس کی نگاہ میں، ارے یہ علماء بکے ہوئے رہتے ہیں، سب اپنی اپنی بات کر کے جاتے ہیں، سب تم ان سے زیادہ جانتے ہو، ایسے جو ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے. جب وہ خالی ہو گیا نا، کوئی بھی نہیں ہے، بیک اپ، کمپیوٹر کا بیک اپ کچھ نہیں ہے، بھیجو وائرس جتنے بھیجنا، ڈالو اس پر جتنے ڈالنا، جیسے چاہے اس کو اس کا شکار کرو، اس کے منہج کو لوٹ لو، اس کے عقیدے کو لوٹ لو، اس کو جو ہے اپنے اندر شامل کر دو. خارجی بن جائے گا، معتزلی بن جائے گا، اشعری بن جائے گا، سب عقیدے سب خراب ہو جائیں گے، منہج خراب ہو جائے گا، دین جائے گا، آخرت تباہ کر لے گا. یہی نتیجہ ہو رہا ہے. لہٰذا اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنا، شریعت کو سمجھنا. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. دین معلوم ہے بہت سارے لوگوں کو، لیکن دین کو سمجھا ہے ہم نے، تفقہ حاصل ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شریعت اسلامیہ کو یا نہیں سمجھتے. علماء کا ادب احترام کرنا. ٹھیک ہے، علماء بشارے کچھ غلطیاں ان سے ہو جائیں، ان غلطیوں کو دیکھ کر علماء کی سب سے باہر نہیں نکال کے پھینک دینا کہ ان سے نہ دل نیا لیا نہ سمجھا جائے دین کے بعد. ان کی صحبت میں اللہ سے دعائیں کرنا. فتنوں کے زمانے میں اپنی زبان کو خاموش رکھنا، کیونکہ فتنوں کے دور میں بعض باتیں تیز تلوار کے دھار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. لہٰذا فتنوں کے دور میں منہ اپنے آپ کو خاموش رکھنا، نہیں بولنا. نہیں کیا پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمیں نہیں پتا ہے، اہل علم جانتے ہیں. لہٰذا یہ اگر ایسے ہوگا، اور جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنا، جو اہل حق ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ تنہا رہنا، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا جو اپنے ساتھی ہیں، اہل الحق ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہنا. یہ سب چیزیں انسان کو جو ہے ہلاک ہونے سے، منہج کے خراب ہونے سے بچاتی ہیں. اور میڈیا کے غلام نہیں بننا، اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا کے. جو آ رہا ہے اس کو آپ لے رہے ہیں، وہ کون ہے، کون بھیج رہا ہے پتہ ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں پونا میں، وہ کہاں سے وہ بات کر رہا ہے، اس کی اماں معلوم نہیں، ابا نہیں معلوم آپ کو. وہ آپ کے لیے جو ہے رہبر بن گیا، گائیڈ بن گیا وہ آپ کا. نہیں، بچا لیں اپنے آپ کو. منہج کو لوٹا جا رہا ہے، اسپیشلی ٹارگٹ ہے نوجوان، کیونکہ ان کے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو غلط رخ دیا جا رہا ہے. اپنے منہجوں کو بچائیں، اپنے منہج کی حفاظت کریں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بڑی قیمتی چیز ہے یہ، اس قیمتی خزانے کو جانے نہ دیں، حفاظت کریں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے عقیدے کو، ہمارے منہج کو قائم رکھے. اللہ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق. ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا. میں بھی آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمارے تمام دنیا کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ شریعت کا علم حاصل کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دین پر ویسے عمل کریں جیسے صحابہ سلف صالحین نے عمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں منہج کو، عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج کو سمجھ کر اس منہج کے مطابق قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہر گمراہی سے، ہر قسم کی گمراہی سے، ہر فتنے سے ہمارے بچوں کو، بچیوں کو محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے. فتنوں کی زندگیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، فتنوں کے دور میں ہم کو بچا لے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی، دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل علم کی قدر کرنے کی، علماء کے مقام کو سمجھ کر ان سے علم حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.